اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह के शुक्र के साथ अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें एक और दिन कुरान के साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी तौफीक को और बढ़ाए और हमारे दिनों में बरकत डाले। और जिस खुशी से हम यहाँ आए हैं और जिस नियत से हम यहाँ आए हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी नियतें कबूल करे। अल्लाह को पता है ना दिलों के हाल। तो आप सबको बहुत बहुत मरहबा, वेलकम। आप लोग अपना ऐसा कीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन करना होगा इंशाल्लाह हम एट द एंड आपको माइक देंगे, तो फिर आप लोग बात कीजिएगा। क्लास के दौरान अपना माइक आप लोग चेक कर लीजिएगा म्यूट हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना आसपास की आवाज भी आती है, तो प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए इंशाल्लाह। ठीक है, चलें क्लास का आगाज करते हैं दुआओं के साथ। ये मैं म्यूट कर दीजिए आपका, ठीक है। चलें इंशाल्लाह क्लास का आगाज करते हैं दुआओं के साथ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन या रब्बल आलमीन। जैसे कि आप लोगों को पता था, कल हमारी इधर बहुत ज्यादा तूफान था सैक्रामेंटो में। बहुत से लोगों की लाइट नहीं है आज घर में। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे भी शुक्र करें कि हमारे पास है भी लाइट और हम क्लास ले रहे हैं बैठ के। तो कुछ लोगों का मेरे पास टेक्स्ट भी आया था कि लाइट नहीं है हमारी तरफ और पावर ऑफ है।
مشکل ہو رہی ہے ان لوگوں کو. لیکن الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم ایسے ملک میں ہیں جس میں اتنی زیادہ دیر تک نہیں رہتا, چیزیں جلدی صحیح ہو جاتی ہیں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تھوڑے سے ہم اپنے لیسن پہ, آپ لوگوں کو زیادہ تو نہیں لگا تھا لیسن, 4 آیت تھی. آج اور کم کر دیں گے ہم, 3 ہو جائیں گے آج. پہلے آپ کو ہم نے 7 پڑھائی تھی, پھر 5 ہو گئی, اور فرسٹ 5, ہاں پہلے 7 تھی سورۃ فاتحہ کی, پھر 5 ہو گئی تھی, پھر ہم نے آپ کو 4 پڑھائی, اور آج اور کم کر دی ہم نے, آپ کو 3 کر دی. 3 آیتیں ہیں آج, ایزی ہیں, اتنی مشکل نہیں ہے. دیکھیں ٹائم جیسے جیسے گزرے گا نا, ہمیں ٹائم دینا پڑے گا. ٹائم گزرے گا تو پھر آپ لوگوں کو ایزی لگے گا. ابھی آپ لوگ, بہت سے لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ جو ہے اوور ویلم ہو رہا ہے یا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے, لیکن ہے نہیں مشکل, کیونکہ ہر چیز کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. جب بھی کوئی ہم نئی چیز اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو سیکھنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا, تو وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آسانی اتنی ہوگی کہ آپ سمجھیں گے کہ ارے یہ تو بالکل کچھ تھا ہی نہیں, وہ ورڈس تو بار بار آ رہے ہیں, تو وہی ورڈس بار بار ریپیٹ ہوں گے. تو انشاءاللہ آگے آہستہ آہستہ آپ کو آسانی ہو جائے گی. تھوڑا سا ہم اپنے 10 منٹ کا تزکیہ سیشن بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک میں نے آپ کے لیے بہت اچھی سی حدیث, جو کہ موسٹلی آپ لوگوں کو پتا ہوگا ماشاءاللہ, آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے حدیث اور اس طرح کی چیزیں بہت لوگ شیئر کرتے ہیں, لوگوں کو پتا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں اترے اور ہمارے دلوں پر اثر کرے اس کا انشاءاللہ. ہم حدیث دیکھتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی حدیث, صحیح حدیث ہے. قال رسول اللہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزیں. پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ خمسن قبل خمسن, 5 سے 5, 5 before 5, یہ اکثر لکھا ہوا آتا ہے, 5 before 5. شبابك قبل حرامك, وصحتك قبل سقمك, وغناك قبل فقرك, وفراغك قبل شغلك, وحياتك قبل موتك. اس کا ہم اردو بھی دیکھ لیتے ہیں. ویسے تو عربی بھی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ لوگ یہ عربی سمجھیں گے الحمدللہ, جیسے مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ جو ہماری اسٹوڈینٹس جو تھے الحمدللہ سب کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو سمجھ میں, جو پرانے اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے, جنہوں نے تعلیم القرآن کر لیا ہوگا, ان کو 100%, کیونکہ سارے عربی جو ورڈس ہوتے ہیں نا سارے, وہ سارے جو ہیں قرآن کے ورڈس ہوتے ہیں. تھوڑے بہت چینج ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ موسٹلی قرآن کے ورڈ ہیں اس میں الحمدللہ. دیکھ لیتے ہیں ہم اس میں کیا فرما رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی ڈیپنس ہے اس میں, اور آج کے لحاظ سے یہ جو حدیث ہے یہ بہت زیادہ اس کی جو ہے ویلیو ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اس پہ رکھ کے اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم کیا اس طرح کے تو نہیں ہوگا کہیں. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو, مطلب اس کا فائدہ اٹھا لو. ٹیک ایڈوانٹیج آف دیز 5 تھنگ. کون کون سی تھنگس ہیں؟ جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے, صحت کو اپنے مرض سے پہلے, مال کو صحیح, مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے, فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے, اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہ بات, اب ہم جو جس ایج میں, جس میں ہوں یا اب جو بھی لوگ یہاں پہ ڈفرینٹ ایجز کے لوگ ہیں, لیکن آپ سوچیں کہ ہم جب ینگ ہوا کرتے تھے تو کیا کیا چیزیں تھیں ہمارے پاس, اور کیا کیا ہم سوچا کرتے تھے کہ یہ بھی کر لیں گے. اچھا جب بچہ ہوتا ہے چھوٹا جیسے, تو اگر آپ 3 اور 4 اور 5 گریڈ کے بچوں سے پوچھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب 10 گریڈ میں جائیں گے تو ہم یہ کریں گے. 10 گریڈ کے بچوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جب کالج جائیں گے تو ہم یہ کریں گے. کالج کے بچوں سے پوچھو تو ہم یونیورسٹی جائیں گے تو یہ کریں گے. اپنے آپ کو دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, وی آر سو بزی. اور انشاءاللہ جب میں 40 ایئرس کی ہو جاؤں گی یا 50 کی, تب میں جا کے دیکھتی ہوں اپنے آپ کو, یا پھر میں حج کرنے جاؤں گی, یوزلی یہاں پہ ہوتا ہے, یا پھر میں تھوڑا سا قرآن پڑھنا, ابھی میرے پاس ٹائم, یہ ہوتا ہے. تو ہم جس دور میں ہوتے ہیں نا اس کی اگلی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ مومن کی کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ پریزنٹ میں رہتا ہے. ہمیں پریزنٹ, اس وقت جو مجھے موقع ملا ہے یا مجھے جو اپرچونٹی ملی ہے, جتنے لوگ یہاں پر ہیں ہم سب کو اپرچونٹی ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے, اور یہ اللہ کی طرف سے ہی ملی ہے توفیق کہ ہم آ کے اس کلاس میں بیٹھے ہیں, کہ ہمارا دل چاہا کہ ہم بھی تو سیکھیں کچھ, کہ ایک ایک ورڈ کو جو قرآن کے ابزارب کریں. تو وہی بات ہے کہ ہر وقت جو ہے جوانی نہیں رہے گی, ٹائم گزر جائے گا. صحت ہر وقت نہیں رہے گی. آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو کتنے ایکٹیو, میرے ارد گرد میں اپنے آپ لوگوں کو دیکھتی ہوں, کتنے ایکٹیو لوگ تھے, صحت تھی, لیکن پھر بیماری آئی اور پھر بیمار پڑ گئے, اب بہت زیادہ مشکل ہو گئی. تو صحت ابھی اس وقت میرے پاس اگر ہیلتھ ہے تو میں اس کو یوز کروں گی, اگر میرے پاس پیسہ ہے میں اس کو یوز کروں گی, ناٹ ویٹنگ فار دا نیکسٹ آورس اور نیکسٹ ڈیز کہ میں ابھی تو نہیں خرچ کر رہی, ابھی تو میں نہیں دے رہی, بعد میں کروں گی.
نہیں، پریزنٹ میں رہیں اور ہمیں پریزنٹ میں اس وقت جو میری موومنٹ ہے، آپ اس وقت کلاس میں بیٹھے ہیں آپ لوگ سب، دس از دا ٹائم. یہ ٹائم اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ 1 منٹ آپ پیچھے نہیں جا سکتے. اگر یہ 5 منٹ کچھ سیکنڈ ہی پیچھے نہیں جا سکتے. تو جو جس وقت موومنٹ ہے اس میں کہتے ہیں نا لیو ان مومنٹ، جو بہت مشہور ہے، تو اس میں رہیں. تو فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں اکثر، جیسے بہت سے لوگ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی تو نہیں، ہم مصروفیت بہت ہے ابھی تو، جب فارغ ہوں گے تب ہم کام کریں گے. نہیں تو فارغ تو انسان نہیں ہوگا، مصروف تو ہر وقت لیں گے، لیکن ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے ٹائمنگس کو اپنی نا. اس طرح زندگی کو موت سے پہلے کتنے لوگ ہم میں سے چلے گئے نا، جو ہمارے درمیان نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ لوگ تو چلے گئے ہمارے درمیان سے، لیکن ہم تو ابھی زندہ ہیں، ہمارے پاس ہے زندگی. تو موت سے پہلے، کیونکہ قبر میں تو اگر ایک دفعہ بھی الحمدللہ کہیں گے تو وہ کام نہیں آئے گا. اس وقت اگر میں ایک دفعہ الحمدللہ بول دوں یا سبحان اللہ بول دوں تو وہ تو 100% میرے کام آئے گا. اگر میں 2 رکعت نفل پڑھ رہی ہوں اس وقت، یا کوئی بھی اچھا کام کر رہی ہوں، کوئی سوشل ورک کر رہی ہوں، کوئی اپرچونیٹی یوز کر رہی ہوں، کوئی اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہی ہوں، یا کوئی بھی ایسا، تو وہ ابھی میرے کام آئے گا. لیکن موت کے بعد کچھ نہیں. تو یہ 5 چیزیں ہیں. اور دیکھیں کس قدر ڈیپنس ہے اس بات میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ان کو ہم اٹھا کے دیکھیں تو، اور یہ صحیح حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے مسلم کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے جو ابھی ہمیں موقع ملا ہے اور جو اپرچونیٹی ملی ہے، اس کو ہم اپنے زندگی میں یوز کریں انشاءاللہ. اور ایک اور میں نے بہت ہی اچھا کہیں پہ پڑھا تھا، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں یہ، کہ یہ اپنے لیے لکھ لیں کہیں پر کہ مومن جیسے، اور یہ بھی حدیث ہے کہ مومن جو ہے پریزنٹ میں رہتا ہے. حدیث کا جو مفہوم ہے کہ مومن جو ہے وہ پریزنٹ میں رہتا ہے. اگر وہ صبح اٹھا، جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر وہ صبح اٹھا، اس کے پاس کھانے کو ہے، وہ امن میں ہے، تو کیا ہے کہ پلیز آپ اپنا کیمرہ چیک کر لیں، تو ہم کیمرہ کو آف کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر. تو اگر وہ امن میں ہے، اس کے پاس کھانے کو ہے، مطلب سکون میں ہے، ایمان ہے، تو بس اس کے پاس ہر چیز ہے. ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم نے دیکھا اپنے آپ کو کبھی، یا اگر ہم فریج کھولیں تو وہ پورا بھرا ہوا ہے. جس ملک میں ہم ہیں وہ امن میں ہے. اب ہم جیسے کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسپیشلی ہم فلسطین کو دیکھیں جو کہ تھوڑے دن پہلے بالکل امن سے تھے، اور اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو اگر میں اٹھ رہی ہوں صبح اور میرے پاس ایوری تھنگ ہے، تو اتنا شکر ہے نا اللہ کا کہ ہر چیز ہے میرے پاس. ایمان کے ساتھ اٹھی ہوں، زندگی کے ساتھ اٹھی ہوں، ہر چیز مہیا ہے، اور جس ملک میں رہ رہی ہوں وہاں پہ امن ہے. بات کیا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے پریزنٹ میں رہتا ہے. اور یہی آج ہماری تھیم تھی. مجھے بہت زیادہ اس کا احساس تھا کہ ہم پریزنٹ میں رہیں. اور اس میں ایک اور جو چیز میں نے یہاں پہ آپ سے شیئر کی ہے کہ یو ول نیور چینج یور لائف انٹل یو چینج سم تھنگ یو ڈو ڈیلی. ڈیلی جو کام کرتے ہیں آپ، روزانہ جو چیزیں کر رہے ہیں، اس کو دیکھیں کہ وہ میں اپنی روٹین میں کیا کر رہی ہوں. اچھا، ہمارے پاس ایک اور میرے خیال سے ویڈیو آن ہے یا جس کی بھی ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا رک جائیے گا، میں ان کو ہٹا دوں یا تو اس میں آپ دیکھیں گا ان کو ہم کس طرح سے ریموو کر سکتے ہیں، یا پھر ہم ان کا ویڈیو بند کریں کیونکہ یہ بہت ہمارے ڈسٹرب ہو رہی ہے. ہم؟ کسی کا ویڈیو کھلا ہوا ہے، میں چیک کرنا پڑے گا. ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا، میں ویڈیو چیک کر لوں. اور ان میں آپ بھی چیک کر لیجیے گا، اگر کسی کھلا تو آف کر دیجیے نہیں ویڈیو. فرین وہ ویڈیو نہیں ہے، وہ ان کا آئیکن ایسے بنا ہوا ہے. لیکن آئیکن ہے، لیکن ہمیں نظر کیوں؟ اگر ویڈیو کھلا ہوتا تو ہمیں سائٹ پہ جو ہے نا مجھے نظر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے سائٹ پر. مجھے فرنٹ پہ نظر آ رہا ہے، پر میں نے چیک کیا، میں کیمرے تو اچھا، سب. تو پھر یہ ہم کیا کریں؟ ان کو جو ہے نا یہ ڈسٹربنس بہت ہو رہی ہے ہمیں ان کے ساتھ. یہ ہمارے چلے ٹھیک ہے، اٹس اوکے، چلے میں نے ہٹا دیا ہے. لیکن یہ کہ مجھے جو ہے تھوڑا سا جو ہے ہٹانا پڑا ان کو. لیکن یہ مجھے اس سائٹ پہ جو ہے وہ پورا کالم نظر آ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. چلو ول چیک ان شاء اللہ، ہم آگے چلتے ہیں اپنا. تو مومن کیا ہوتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے ڈیلی روٹین جو ہوتے ہیں نا، دا سیکرٹ آف یور سکسیز از فاؤنڈ ان یور ڈیلی روٹین. ڈیلی روٹین میں جو ہے ہماری کامیابی ہے. اب آپ ہم سب اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم آج صبح اٹھے تو ہمارا ڈیلی روٹین کیا تھا، اور میں نے کیا کیا سیٹ کیے گول. اور پہلے بھی میں ہمیشہ یہ آپ لوگوں سے بولتی تھی، اور میری بھی عادت ہے کہ اپنے دن کا گول لکھیے کہ مجھے آج کیا کرنا ہے صبح سے شام تک. آپ کو پتہ ہے جو آفس ورک کرتے ہیں ان کا پورا اسکیڈول صبح ای میل ہو جاتا ہے کہ آج آفس میں کیا کیا کام ہوگا. یہ اتنے بجے یہ میٹنگ، کتنے بجے یہ میٹنگ، یہ کام ہوگا، یہ کام ہوگا، یہ کام ہوگا. اینڈ دین دا آفس ول فنش ایٹ 5 o'clock. تو بالکل اسی طرح سے ہمیں بھی اگر کچھ کرنا ہے، زندگی اچھی گزارنی ہے، کامیاب زندگی، تو روٹین لکھا کریں اپنا، اور پریزنٹ میں رہا کریں انشاءاللہ کہ آج کو مجھے اچھا گزارنا ہے انشاءاللہ.
चलें इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अपने लेसन की तरफ आते हैं इंशाल्लाह। हमारा लेसन जो है इंशाल्लाह सूरतुल अल बकरा हमारी चल रही है। मुश्किल तो नहीं है आप लोगों को? ग्रुप्स अच्छे गए आप लोगों के? ग्रुप्स में ये था कि कुछ लोगों को मुश्किल हो रही थी रूट वर्ड की, कुछ ट्रांसलेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी सुनाई पहले से लोगों ने आज। तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो जाएगी, ज़रा जितना टाइम गुजरता जाएगा आप लोगों की जो रवानी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हम अपना लेसन शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है आप सूरत बकरा कर रहे हैं, हमने 7 आयतें कर ली हैं उसकी। सूरतुल बकरा का मतलब क्या है? अल बकर, दी काव, गाय। क्यों कहा है इसको? क्योंकि इसमें आगे जाके इंशाल्लाह बकरा, काव का जिक्र आएगा, गाय का जिक्र आएगा, इसलिए इसको सूरतुल अल बकरा कहते हैं। और अब जैसा कि आप लोगों को पता है सूरतुल अल बकरा जो है मेनली मदनी सूरत जो है, लेकिन इसमें ज्यादातर जो है विश यहूदियों का जिक्र है ज्यादातर में, बनी इसराइल का जिक्र है। आप आगे जाइएगा और अहकामात भी बहुत सारे हैं, बहुत से रूलिंग्स आई हैं इसमें। और इसके अलावा जो है आप अगर आगे जाएं तो इसमें आपको बहुत सारी दुआएं भी मिलेंगी जो हम यूजली पढ़ते हैं। दुआ कौन कौन सी दुआएं पढ़ते हैं हम? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ भी इसमें आएगी। और जो बहुत मशहूर एक आयत पढ़ते हैं हम, कौन सी आयत है किसी को पता? जो इसी सूरा में है। हम्म, आप लोग लिख सकते हैं अगर जिनको पता। आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी भी इसी की सूरा, इस सूरा ही की आया है। और इसी तरह से आप लोग और भी आमन और रसूल जो पढ़ते हैं वो आखिरी आयत है। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हम वो आखिरी आयतों पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह आगाज करें। अच्छा ऐसा करते हैं, पहले हम रवा तर्जुमा कर लेते हैं तीनों आयत का। 3 आयतें जो हम पढ़ेंगे उसका या वाइट सिपारों से हम उसका तर्जुमा देख लेते हैं, एंड देन फिर हम एक एक आयत को डिस्क्राइब करेंगे आपके लिए इंशाल्लाह ताला। तो हम पहले इधर आ जाते हैं अपने। जी, एक सेकंड मुझे दीजिए। चलें जी, इस पे हम आ जाते हैं। अच्छा जी, हमारा जो है, हम वाइट जूस ले आते हैं। आप लोग को वाइट जूस नजर आ रहा है या कुछ और नजर आ रहा है? मुझे जरा थोड़ा सा वो चाहिए फीडबैक कि आप लोग को वाइट जूस नजर आ रहा है जिस पे हम जिसको हम पढ़ेंगे। उजमा, आपको नजर आ रहा है वाइट जूस? अच्छा, नहीं नजर आ रहा? नजर आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। वाइट तर्जुमे के साथ जूस नजर आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, इंशाल्लाह हम आगाज करते हैं जो हमारी। अच्छा, उसमें नजर नहीं आ रहा? अच्छा नहीं, रुक सिर्फ जाइए, स्लाइड नजर आ रही है, ऐसे आया एक अभी की स्लाइड तरह। से नजर आ रही है आपको? अच्छा जी, हम फिर इसको दोबारा शेयर कर लेते हैं, रुक जाइए। ओके, ये लीजिए, अब आप लोगों को आएगा नजर, शेयर कर लिया आप लोगों के साथ। ठीक है, अब नजर आ रहा होगा आप लोगों को। इट्स ओके ना? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए इंशाल्लाह आगाज करते हैं हम अपना यहाँ से। आज हमारी जो आयत है, आयत नंबर 8 से शुरू होगी। अब आप देख लीजिएगा यहाँ से। वामिनन नासी, और बाज लोग हैं, कुछ लोगों में से, मिन जो, यकूल, वो कहते हैं, आमन्ना, आमन्ना ईमान लाए हम, बिल्लाही, अल्लाह पर, वा, और, बिल, द, साथ, अल-यौम, दिन के, आखिर, आखिरत के दिन पे। या आखिर आप पढ़ चुके हैं, यौम भी पढ़ चुके हैं, बा भी पढ़ चुके हैं, अल्लाह भी पढ़ चुके हैं, आमन्ना भी पढ़ चुके हैं, ईमान और युमिनून से जो है वो पढ़ चुके हैं। यकूल एक नया वर्ड है, इंशाल्लाह इसका हम देखेंगे। वा, और, नहीं, हम वो, बि मुमिनी, ईमान लाने वाले, युखादिऊना, वो धोखा देते हैं, अल्लाह, अल्लाह को, वल्लजीना, और उनको जो, आमनु, ईमान लाए, व, और, मा, नहीं, यखदाऊना, वो धोखा देते, इल्ला, मगर, अनफुसहुम, अपने नफ्सों को, व, और, मा, नहीं, यशउरून, वो शाऊर रखते, और फी, में, कुलूबिहिम, उनके दिलों में, कुलूब कल पढ़ा था पहले, मरद, मरज उर्दू का वर्ड है ना, मरीज जैसे होता है, उनके दिलों में मर्ज है, बीमारी है मतलब। फजादहुम, तो ज्यादा कर दिया उन्हें अल्लाह ने, मरादा, मर्ज में, वलाहुम, और उनके लिए, अजाब है, अजाब है, अलमनाक, दर्दनाक, अलमनाक है, दर्दनाक, बीमा, साथ उसके जो, या बावजह उसके जो, कानू थे वो,
यकज़िबून, झूठ बोलते। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं, हम एक वर्ड को अब इसके हम देखते हैं कि हम, ठीक है, इसके एक एक वर्ड्स को देख लेते हैं। चलिए जी इंशाल्लाह वर्ड्स की तरफ आते हैं। अब वर्ड्स की तरफ आने से पहले आप लोग क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी नोटबुक या पेंसिल को रेडी रखें ताकि हम नोट्स बना लें, ठीक है ना। गौर से सुनिएगा, बहुत इजी है। आज भी इतने ज्यादा वर्ड्स पुराने हैं, कुछ वर्ड होंगे जो कि आपको नए लगेंगे, वो भी जो है उर्दू के वर्ड्स हैं, उसमें भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे से, पहली आयत नंबर 1 पे चलते हैं। चलिए, नजर आ रही है आप लोगों को, सबको नजर आ रहा है, आयत नजर आ रही है आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी इंशाल्लाह चलते हैं। अब देखिए क्या अलग यहाँ पे क्या फरमाया जा रहा है, वह मिनन नासी, और मिनन नासी लोगों में से, मई यकूलू जो कहता है, आमन्ना ईमान लाए हम, बिल्लाही अल्लाह पर, व बिल यौम और दिन पर, आखिर आखिरत के, वमा हुम और नहीं वो मोमिन। और अगर हम इसका रमा तर्जुमा पढ़ें तो क्या है, बाज लोग अब ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं है। अब इसके एक एक वर्ड्स का हम देख लेते हैं तर्जुमा कि क्या है इसका वर्ड्स का तर्जुमा, ठीक है। अब देखते हैं वाह का क्या मीनिंग है यहाँ पर। वाह जो है उसका मीनिंग है और, जो कि आप वाह बहुत दफा पढ़ चुके हैं। मेन का मीनिंग क्या है, से, और लोगों में से, और अन्नास का मीनिंग है लोगों, लोग, जमा फॉर्म है। अन्नास जो है पीपल, जिसे हम कह सकते हैं दी पीपल, क्योंकि अन्नास है। आप लोगों को पता है ना सूरह का नाम भी अन्नास है, सूरत उन्नास। तो वो यही है इसमें। तो और लोगों में से कुछ लोग हैं, मन जो हु से, जैसे हम कहते हैं मन, क्या कहते हैं, वो लोगों में से हैं जो कहते हैं, यकूल, यकूल को देख लेते हैं क्या है, वो कहते हैं। अब इसको अगर आप ब्रेकअप करें, तो ब्रेकअप जब करेंगे तो हमने या को अलग कर दिया और कौल को अलग कर दिया। तो लोगों में से हैं जो कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनका नाम नहीं लिया। पीछे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाम लिया था ना। दो ग्रुप्स हमारे पास से गुजर चुके हैं, कौन कौन से ग्रुप गुजरे हैं, एक मोमिनों का, जिन जो कि नमाज पढ़ते कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, और जो आपकी तरफ नाजिल किया उस पर यकीन रखते हैं, जो आपसे पहले नाजिल किया, और वो फलाह पाने वाले मोमिन हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उसमें शामिल करे। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र किया था सेकंड ग्रुप का, कफारू, जिन्होंने कुफर किया था, जिन्होंने माना ही नहीं, कुछ भी नहीं माना, ना आखिरत के दिन को, किसी चीज को नहीं माना। तो उनके लिए क्या आया था, उनका बाकायदा नाम लिया गया था, जो काफिर मतलब बिल्कुल ही बिलीवर नहीं है, डिसबिलीवर। और पहले वाले बिलीवर थे, मोमिन थे, और अब थर्ड ग्रुप आ गया। लेकिन थर्ड ग्रुप ने अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनका नाम नहीं लिया। जो थर्ड ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, जो कहता है जबान से कुछ और करता कुछ है। कौन से ग्रुप में कौन कौन लोग हैं, ये हैं मुनाफिक। मुनाफिकत है दिल में, इंशाल्लाह आगे इसका पूरा जिक्र आएगा, लेकिन इसमें नाम नहीं लिया गया, उसकी सारी क्वालिटीज बता दी गई हैं उन लोगों की, वो हैं कैसे लोग। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, क्या कहते हैं हम आगे देखते हैं, पहले हम यकून को भी देख लेते हैं, किंतु मैंने ब्रेक कर दिया था। कौल मतलब कहना कोई बात, जिसे हम टॉक करते हैं, कौल कोई बात यानी स्पीच जिसे हम कहते हैं। और या होता है वर्ब के लिए आता है, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। आप सिर्फ इसको याद कर लें कि हाँ ये या जो है वो वर्ब के लिए, यकूल मतलब वो कुछ कह रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि जी ये वर्ब है। यकूल वो कहते हैं, अब क्या कहते हैं वो लोग, ये हम देख लेते हैं। वो क्या कहते हैं, आमन्ना बिल्लाही। लेकिन उससे पहले मैं ये वर्ड्स को देख लूं, हम आगे चलते हैं, लेकिन पहले मैं इस वर्ड्स को जो मैंने कहा अन्नास और यकूल, दोनों का आप रूट्स वर्ड देख लें और इनकी मीनिंग्स देख लें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं वो क्या कहते हैं। अन्नास का हम रूट वर्ड देखते हैं। अन्नास जो है, दो रूट वर्ड है इसके, ठीक है ना। दो तरह से रूट वर्ड, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रूट वर्ड दो भी होते हैं, लेकिन बहुत रेयर है कुरान में ऐसे कि दो रूट्स वर्ड होते हैं, क्योंकि मीनिंग बदल जाते हैं, और दोनों मीनिंग्स हालांकि ऐसे हैं कि जो एक दूसरे से मिलते हुए ही होते हैं, और बहुत रिलेटेड है। जैसे जो वर्ड असल होगा उससे रिलेशन बहुत ज्यादा होगी, उसके मीनिंग्स आप देखेंगे तो आप
محسوس کریں گے سبحان اللہ، یہ ورڈ جو ہے ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا اس ورڈ کو. تو اس کا جو ایک روٹ ورڈ ہے وہ نون سین یا ہے، نسیان سے. اردو کا ورڈ ہے نسیان، نسیان بھی ہوتا ہے اس کو. نسی مطلب بھولنا. ٹھیک ہے، نسیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نسیان سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بھولنا، ٹو فارگیٹ. نون سین یا. تو الناس انسان یا پیپل، کیا کوالٹی ہے انسان کی؟ بھول جاتا ہے نا انسان، تو اس لیے اس کو الناس کہتے ہیں. کیونکہ ہمارے اس میں اللہ نے بھولنے کی صلاحیت رکھی ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اگر جو اس کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ نہ بھولے تو کیا ہو. تو ہر وقت وہ ساتھ رہیں چیزیں تو کتنا دماغ عجیب سا ہو جانا چاہیے. کوئی کسی میں کچھ وہ ہر وقت ذہن میں سوار ہے، تو اللہ نے ایک خصوصیت رکھی انسان کی، الناس لوگوں کی بھولنے کی. ٹھیک ہے، تو نسیان رکھا ہے. دوسرا چیز کیا ہے؟ دوسری جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے حمزہ یا الف. الف تو ہم کم ہی بولتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ابھی نئے ہیں، تو اس لیے میں اس کو الف بول رہی ہوں. ایکچولی ہم اس کو حمزہ بولتے ہیں الف کو. الف خالی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو الف نون سی انس سے ہے، مانوس ہونا. ٹھیک ہے، یہ روٹ ورڈ بھی ہے اس کا ایک. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مانوس ہونا، فیملیئر ہونا. انسان کی انسان سے دوستی ہوتی، مانوس ہوتی ہے نا دوسرے انسان. اگر انسان، کوئی انسان اکیلا رہنا چاہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے انسان کو کہ اس کو فیلنگس ہے. جب تک کہ یا تو اس کا اسپاؤس اس کے ساتھ ہوگا یا اس کے بچے اس کے ساتھ ہوں گے. اکیلا، صرف اکیلا تنہا انسان نہیں رہ سکتا. یہ دونوں میننگ اس میں آ جائیں گے ہمارے. کون سے؟ نون سین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ایک الف نون سین ان سے. ٹھیک ہے، تو یہ دو. تو وہ من الناس من یقول، یقول کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یقول کو بھی ہم نے پہلے بھی دیکھ ہی لیا ہے. اس کا مطلب، اس کا جو ہم بس روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں. قول سے اردو میں ہم بولتے ہیں بات کرنا، کال کال کیجیے اپنا. اور آگے بھی اس ورڈ سے بہت ساری چیزیں ڈرائیو ہوں گی. تو قاف واو لام روٹ ورڈ ہے. کوئی کہتا ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے. من یقول، من مینس ہو ایور، ہو سیڈ. ٹھیک ہے، ہو سیز، سیز کے لیے آ جائے گا ہی سیز. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آمنا باللہ و بالیوم الآخر. اچھا ایک سیکنڈ ہم رک جاتے ہیں. آپ نے کسی نے ہینڈ ریز کیا ہوا کہ پوچھنا ہے آپ، تو آپ پوچھ لیجیے جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا. یا میں لوور کر دوں جی ہینڈ؟ السلام علیکم. السلام علیکم، روبینہ میرا نام ہے، میں نے ریز کیا تھا. اچھا اب جی دیکھیے آیت نمبر 4 میں وما کا مطلب لکھا ہوا ہے اور جو. اب جو جی ہم جی آیتیں پڑھ رہے ہیں آپ سے 8 اور 9، اس میں وما دونوں جگہ آ رہا ہے اور نہیں. یہ گڈ، کس بہت طرح اچھا فگر کوشچن آؤٹ پوچھا کریں گے؟ ماشاء اللہ. اچھا ٹھیک ہے روبینہ، اب آپ انتظار کریں، یہ میں نے آگے بھی بہت اچھا ایکسپلین کیا ہوا ہے، آپ کو چلیے سمجھ ٹھیک میں آئے. ٹھیک ہے، ہے. آپ کو پتہ ہے ماں کی کوئی بہت زیادہ 10 سے اوپر میننگس ہیں، لیکن وہ آگے پیچھے کے جو ورڈس ہوتے ہیں نا ان سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کا کیا میننگ. ٹھیک ہے، ابھی ابھی جو آپ تو صرف یاد کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ابھی میں 2-3 رولس آپ کو آج بتا دوں گی. لیکن اس کے علاوہ بھی جب آپ تھوڑے سے آگے جائیں گے تو آپ خود ہی ماں کو جب دیکھیں گے تو خود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ یہاں پر اس کا میننگ نہیں کیوں ہے یا جو کیوں ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے اور سیکھتے جائیں گے. اور جو جو چیزیں سامنے آتے جائیں گے تو کہتے ہیں نا جی فارمولا، ہمیں پتہ نہیں جو لوگ یہاں میتھس پڑھتے ہوں گے یا سائنس میں ہوں گے، ہمیں یاد ہے کہ اکویژن ہوتی تھی بہت بڑی سی، اور پھر ہم اس کو سالو کرتے تھے ایٹ دا اینڈ جا کے نا، تو وہ اکویژن بالکل چھوٹی، سب کچھ سالو ہو جاتا تھا کہ اچھا اس میں یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا، اور ایٹ دا اینڈ بالکل چھوٹی سی چیز آ جاتی تھی کہ دس از دا دیٹس وائی فارمولا یہ تھا دراصل اس کا. اس وجہ سے یہ اتنی لمبی ڈویژن تھی، وہ سب کٹ 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 کر کے اور ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ سالو ہو جاتا تھا. تو انشاءاللہ یہی آپ لوگوں کے ساتھ دیکھیے گا انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ آپ کو سب چیزیں جو جتنے کوسچنز ماشاءاللہ پوچھا، اور آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ نے یہ کوسچن پوچھا. اس کا مطلب ہے آپ غور و فکر کر رہی ہیں ماشاءاللہ، شوق سے پڑھ رہے ہیں کہ ہاں پہ یہاں پہ یہ کیوں ہے، یہاں پہ یہ کیوں ہے. الحمدللہ. چلیں ہم آگے چلتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ آمنا باللہ و بالیوم الاخر. آمنا کا ورڈ دیکھ لیتے ہیں. امن سے ہے، جیسے یؤمنون تھا، سیم اسی ورڈ سے یہ ڈرائیو ہوا، ایمان سے ہے. تو آمنا حمزہ میم نون جو پہلے ہم نے روٹ ورڈ پڑھا تھا، یا الف میم نون، اور ایمان لائے. اور نون جو ہے کس کے لیے آ رہا ہے؟ نون کے ساتھ الف ہے، نا ہم کے لیے آتا ہے، وی ہم ایمان لائے. انشاءاللہ آگے آپ کو یہ پتہ چلے گا، بہت جگہ آتا ہے. آپ لوگوں نے پتا نا رزقناہم، وہی والا نا یہاں پر بھی آ گیا. رزق دیا ہم نے ان کو، پڑھا تھا نا، تو یہی والا نا ہے یہاں پہ جو کہ اب امن کے ساتھ لگ گیا. اس وقت وہ رزق کے ساتھ لگا ہوا تھا، تو رزق دیا ہم نے ہو گیا تھا. اور یہاں پر یہ امن کے ساتھ لگا ہے، تو آمنا ہم ایمان لائے. ہم کس پر؟ باللہ اللہ پر، یا ساتھ اللہ کے. یہ آپ نے پڑھا ہوا ورڈ سیم، وا اور سیم پڑھا ہوا ہے. بالیوم دن کے، یوم الدین پڑھا تھا نا آپ لوگوں نے.
اور با بھی پڑھا بسم اللہ، اور پیچھے بہت سے ورڈ پڑھے. تو کیا ہے، ایمان لائے ہم اللہ پر اور دن پر یا 7 دن کے آخرت پر. یہ بھی آخرت بھی پڑھا ہوا آپ نے پیچھے ورڈ. آخری مطلب یوم القیامہ. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے کیا ہیں، وہ جو ہیں لوگ، بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان تو لیا اللہ پر اور بالیوم الاخر، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما ہم بمؤمنین، لیکن اور نہیں وہ مومن. مومن نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ مومن، جبکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لائیں اور آخرت پر اور یوم الاخر پر بھی اور اللہ پر بھی. تو ریزن کیا ہے، پہلے ہم ان کا ریزن ابھی دیکھتے ہیں. پہلے ہم یہ سالو کر لیتے ہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں. اچھا، جہاں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ مومن کو ہم دیکھ لیتے ہیں. مومن وہی ایمان، امن، آمنا، سب کا سیم روٹ ہے. مؤمن اردو کا ورڈ ہے، مومن بولتے ہیں نا مومن، ہم اردو میں تو مومن بولتے تھے، لیکن جب عربی میں ہم پڑھتے تو مؤمن بولتے ہیں. تھوڑا سا جھٹکا ہوتا ہے اس پہ. مؤمن کو اگر ہم بریک اپ کریں، با کو نکال دیں اللہ کا، مومن مومن ہو گیا. اور یانون جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، جمع کی نشانی ہے. پیچھے بہت سارے ورڈس آئے تھے نا یانون کے ساتھ. اگر ہم دیکھیں کون کون سے ورڈ تھے یانون کے ساتھ، کسی کو یاد؟ مستعین تھا یانون کے ساتھ، متقین تھا یانون کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو وہ سب کیا تھے؟ پلرل، فور پلرل کے لیے آتا ہے، جمع کی نشانی ہوتا ہے. تو نہیں ہے وہ مومن، وہ سب مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، با جو ہے کیوں آیا یہاں پر با؟ اب ویسے تو با کے بھی کوئی 17 مطلب ہیں، تو اس لیے آپ پریشان نہیں ہوئیے گا. ڈفرینٹ ورڈ مطلب ہے، لیکن وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیونکہ جب ہم ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں تو ٹیکسٹ کی وجہ سے وہ پتہ چل جاتا ہے. ابھی تو آپ نے ساتھ یاد کیا تھا نا ود. یہاں جو با ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، کوئی بھی ورڈ جب آتا ہے قرآن میں بلا وجہ نہیں آتا. ہر ورڈ کا میننگ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کلام ہے اس میں کوئی بھی ورڈ ایکسٹرا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ورڈ آیا ہے با کا، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر. ایک رول ہے ہمارے پاس، وہ رول میں نے نیچے لکھا ہے آپ کے لیے، کہ جب بھی یہ جو ماں کا مطلب نہیں آیا نا، روبینہ آپ جو پوچھ رہی تھی، اور پہلے ہم نے جو پڑھا تھا، بیما میں جو پڑھا تھا نا، با کے ساتھ ماں ملا ہوا تو بیما کا مطلب ہے جو، اور ساتھ اس کے جو، یا بابا جاؤ اس کے جو. اچھا، اب یہاں پہ کیا ہے، ماں کے بعد آنے والے کسی لفظ میں با آ جائے. کون سے لفظ میں با آیا ہے؟ مومن میں آیا ہے نا با. تو ماں آیا ہے، اس کے بیچ میں ہم آیا ہے، دین آفٹر دیٹ بھی مومن آ گیا. با آ جائے تو ماں کے معنی نہیں کے ہوں گے. ٹھیک ہے. کیا میں نے بولا کہ جب ماں کے بعد آنے والے کسی لفظ میں با آ جائے تو ماں کو ہم کس میننگس میں لیں گے؟ نہیں کے. ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ بھولیں گے نہیں جب بھی ایسا ہوگا. اور یہ کیوں آیا؟ بلا وجہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں لائے نا. اگر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بولتے وما ہم مومن، یہ بھی ہو سکتا تھا. با کے آنے کا مطلب ہے ایمفیسس کے ساتھ، ناٹ ایٹ آل، وہ ہے ہی نہیں مومن، وہ ایمان ہے ہی نہیں ان کے دلوں میں، مطلب بالکل بھی نہیں. تو یہ عربی کی خوبصورتی ہے کہ ایک ورڈ آ گیا اور پوری جو عبارت یا پوری آیت ہے اس کا مطلب جو ہے بدل گیا، مطلب اتنا اسٹرانگلی بنا کر دیا کہ وہ ہے ہی نہیں. اچھا جی، اب وہ مومن کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیوں مومن نہیں ہے جبکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں؟ کیوں مومن نہیں ہے؟ کیونکہ منافقت ہے دل میں، ہپوکریسی ہے. کیونکہ صرف زبان سے کہا ہے کہ ہم تو ایمان لائے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بہت لوگ ہیں، اب تو سبحان اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے بچوں کو ہدایت دے، اور جو بھی ہمارے آگے جنریشن ہے اس کو ہدایت دے. کہ دل میں آپ نے کہا، بہت سے لوگوں کو پوچھیں کہ آپ مسلمان ہیں، کہتے ہیں ہاں مسلمان ہیں، لیکن آپ اگر ان کو دیکھیں یا ان کا کوئی بھی ایکٹ مسلم جیسا نہیں ہے. کہتے ہیں یس ہم مسلم ہیں، لیکن شاید ہمارے فور فادر جو تھے وہ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، نام مسلمان ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں پتا، کچھ ہے ہی نہیں. تو کیونکہ صرف زبان سے کہا، دل سے تصدیق نہیں کی، نے سمجھا نہیں. اور منافقت کیا ہوتی ہے؟ زبان اور دل کا فرق، مطلب دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے. دل میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہم تو، لیکن آپ کا جو زبان جو بول رہے ہیں آپ، یا ایمان جو ہے مفصل نہیں ہے. اچھا بالکل، مطلب کہ وہ مطلب جمع ہوا نہیں ہے. ایمان جو ہے وہ جمع ہوا نہیں ہے. بولتے ہیں، اگر ہم اللہ نہ کرے ہم کسی مسلمان کو منافق نہیں بول سکتے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے حال جو ہے وہ صرف اللہ، ہم کسی کو نہیں بول سکتے کہ وہ منافق ہے یا اس کے دل میں کچھ اور، ہمیں کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن
اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے جس کی جو ایکشنز نہیں ہیں یا جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ظاہر ہے اگر ہم نافرمانی کریں گے تو دل میں کچھ کھوٹ ہے نا، ہمیں پورا یقین نہیں ہے نا کہ زبان سے صرف کہنا فائدہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں ہمارے دل بھی ہماری تصدیق کریں، اور دل سے اس کو پھر جب دل تصدیق کرتا ہے آپ کا دل مان جائے گا نا، پھر آپ کے عملوں میں آ جائے گا. جب دل گواہی دے گا تو ہر چیز جو ہے صحیح ہونے لگ جاتی ہے نا. تو ہم کو کیا ہے اپنے دل کو چیک کرنا کہ میں اس وقت یہاں آئی ہوں، یا میں قرآن پڑھ رہی ہوں، یا میں نے یہ آیت پڑھی، میرا دل کیا گواہی دے رہا ہے، میں کس چیز میں ہوں. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مومنوں میں شامل کرے انشاءاللہ. آمین سو آمین. دیکھ لیتے ہیں اس کا. ہاں تو سیلف اسسمنٹ میں نے اس کی بنائی تھی کہ میں اور آپ سب ہم اپنا خود جائزہ لیں گے. ہوں ایم آئی، کون سے گروپ میں جاؤں گی میں، پہلے، دوسرے یا تیسرے. تو یہ ہم سب اپنے آپ کو خود دیکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے گروپ میں رکھے، مومن والے گروپ میں انشاءاللہ تعالیٰ. آگے چلتے ہیں. یہاں تک کسی کوشچن پوچھنا ہے کوئی؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگے چیزیں اب جو میں نے بتایا تھا؟ کوئی کسی کو کوشچن تو نہیں؟ کوئی بھی آپ کو روٹ ورڈ کا یا کچھ ہو، بعد میں بھی آپ لوگ مجھے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگ ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ ابھی نئے نئے ہیں نا. تو جو بچوں کی کیئر نہیں کی جاتی نرسری میں اور ہر جگہ، تو اسی طرح سے ہم سب ہمارا اسٹاف ہے آپ کی کیئر کرے گا پورا. جو ماشاء اللہ عظما بھی ہیں اور جتنے بھی گروپ انچارجز ہیں، آپ لوگ بلا تکلف کر لیں. ہم آپ کو پوری مدد کریں گے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. اور انشاءاللہ پھر آپ لوگ ایک زمانہ آئے گا کہ بالکل کوشچن نہیں کریں گے، کہ آپ لوگوں کو سب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. آگے والی آیت کی طرف چلتے ہیں. لا مینس ناٹ ہوتا ہے جی. لا مینس جو ہے وہ ناٹ ہے، اور یا نہیں جسے ہم کہتے ہیں. لا مطلب نہیں ہوتا ہے، نہیں وہ مومن. اور ماں کبھی اب آپ لوگوں نے مطلب دیکھ لیا کہ اس کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں ہم دوسری آیت کی طرف آتے ہیں. دوسری آیت کیا ہے ہماری طرف؟ یخادعون اللہ. یخادعون ایک نیا ورڈ ہے جو کہ آپ نے کئی دفعہ سنا. مطلب ویسے تو ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اردو میں نہیں یوز کرتے نا ہم یخادعون. تو یخادعون اللہ والذین آمن، وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو. والذین، اور وہ جو آمنو ایمان لائے. وما، اور نہیں وہ دھوکا دیتے. اللہ، مگر. اللہ انفسہم، اپنے نفسوں کو. وما، اور نہیں وہ یشعرون، وہ شعور رکھتے. ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا. کیا کہتے ہیں وہ؟ ہاں وہ دھوکا دیتے ہیں. کس کو دھوکا دے رہے؟ ایمان والوں کے ساتھ. اور ایمان والوں کے ساتھ، یہ تو اب رواں ترجمہ ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکا بازی کر رہے ہیں، مگر نہیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے بارے میں پہلی چیز یہ کہا جا رہی ہے کہ وہ دھوکے باز ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ہم ورڈز دیکھ کے اور پھر ہم کچھ لیسن دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس کے لیے. یخادعون کو دیکھ لیتے ہیں. یخادعون کو بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے بریک کر دیا پورا ورڈ. جیسے کہ ہم ورڈ بریک کرتے ہیں، ورڈ بریک کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اصل روٹ ورڈ پتہ چل جاتا ہے. اب یہ ورڈ ڈفرینٹ فارمس میں آئے گا. ابھی تو اس فارم میں آ رہا ہے یخادعون. اب یہاں نکال دیجیے. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ورڈ کے لیے ہوتا ہے، تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے کہ وہ. خدا ہوتا ہے دھوکا دینا. اس کا ہم دیکھ لیں گے. واو نون جمع کی نشانی ہے. مفلحون پڑھا تھا نا، واو نون اس میں بھی تھا. بہت سارے ہم نے پڑھا تھا. متقون، مستقین. اچھا متقون کا بھی آئے. ہاں یشعرون پڑھا تھا نہیں، ابھی نہیں پڑھا ہم نے یشعرون. اگر پیچھے ہم ورڈز دیکھیں کون کون سے ورڈز ہم واو نون کے ساتھ پڑھ چکے ہیں جی. یؤمنون واو نون کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے نا. مفلحون واو نون کے ساتھ تھا. یوقنون تھا. ہاں جی یؤمنون تھا. بالکل سب واو نون کے ساتھ ورڈز تھے نا سارے. ٹھیک ہے. تو جو واو نون آتا ہے آخر میں، اس کا مطلب ہے جمع کی نشانی، کہ وہ سب دھوکا دے رہے ہیں. جو بھی یہ بول رہا ہے، جتنے بھی لوگ یہ بول رہے ہیں، وہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ دھوکا دے رہے ہیں اللہ کو اور ان کو جو ایمان لائے. کن کو؟ جو آمنو، جو ایمان لائے. آمنو کو دیکھ لیتے ہیں ہم. جیسے کفرو پڑھا تھا نا آپ لوگوں نے پیچھے. کفرو واو الف تھا آخر میں اس کے بھی. تو بہت سارے لوگ مطلب پلورل کی فارم، پلورل کے لیے یوز کرتے ہیں ہم اس کو. واو الف میں نے الگ سے کر بھی دیا اس کو تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے. لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کفرو، وہ سب جنہوں نے کفر کیا. کفرو واو الف کے ساتھ میں. تو وہ بھی جمع تھی اور یہ بھی جمع کی نشانی کے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو اور ان کو جو ایمان لائے. اب یہ خادعون کا ورڈ ایک نیا، باقی سارے ورڈ جو ہیں ہمارے عام ہی. آمن بھی وہی ورڈ ایمان سے ہے. حمزہ میم نون اس کا بھی روٹ ورڈ ہے. والذین آپ لوگوں نے پڑھا تھا اللہ اور یخادعون. اب یخادعون کو ہم دیکھ لیتے ہیں.
خدع، خادعون کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ خدع، فین، فا، دال اور عین. اور مطلب کیا ہے اس کا؟ دھوکہ دینا، جو کہ ورڈ لکھا ہوا بھی ہے. اگر ڈیپ میننگ سے اگر ہم اس کے دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے فریب، فراڈ کرنا. مطلب فراڈ پتہ ہے کیا ہے نا؟ اگر ہم فراڈ اچھی نیگیٹو میننگ میں یوز ہوتا ہے کسی کو دھوکہ دینا. ٹھیک ہے، یہ اصل بات چھپا کر کچھ اور بتا دینا. اصل بات ہے جو وہ بتا ہی نہیں رہے، مطلب دل میں تو کچھ اور ہے، اوپر کچھ اور ہے. کچھ کہنا اور کچھ کرنا، یہ ہے منافق کی نشانی. دل میں تو کچھ اور ہے، اوپر سے کچھ اور ہے. ہوں اور اصل بات تو بتا نہیں رہے، دوسری بات بھی بتا رہے ہیں. اور فریب اس میں آئے گا. دے ٹرائی ٹو ریسیو. ٹھیک ہے نا، ریسیو کرنا کسی کو، اور جو یہ نیگیٹو عادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو جو فریب تو کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اور جو ایمان لائے ان کے ساتھ. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تھوڑا سا اس آیت کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو آپ کو اور اچھا سمجھ میں آئے گا. جس وقت جنگ بدر ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے نا، مکہ میں لوگ تھے تو مدینہ شفٹ ہو گئے تھے، مدینہ میں ہجرت کر کے چلے گئے تھے. اور مدینہ میں کیا ہوا تھا؟ تو بہت سارے مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے. اور جنگ بدر کے جب ہوئی تو بہت سارا مال غنیمت ملا. مینز واٹ از دا مال غنیمت؟ جو بوٹی کہتے ہیں نا، وار بوٹی جو کہتے ہیں، جس میں وار کے بعد جو ہے جو ساری چیزیں جو بچ جاتی ہیں، مطلب جو کہ دشمن کی جو چیزیں ملتی ہیں، پیسہ ملتا ہے. وہ تو کیا ہوا کہ بہت زیادہ مسلمانوں کے پاس جو ہے تو جیت بھی جیت گئے تھے. آپ کو پتا ہے نا، فتح نصیب ہوئی تھی. جنگ بدر مسلمانوں نے جیتی تھی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ان کو مال غنیمت ملا اور چیزیں ملی، اور لوگ جلدی مسلمان ہونے شروع ہو گئے. اب کیا ہوا، کچھ لوگوں نے جب دیکھا کہ ارے یہ تو اسلام جو ہے بہت آگے جا رہا ہے، اس میں تو بہت لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور ان کے پاس تو پیسہ بھی آ رہا ہے، دنیا، ان کو لگا کہ یہ تو بہت ہی فائدے مند چیز ہے. اس لیے تو وہ کیا ہوا کہ ان کے دلوں میں تو کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اسلام لے آئے. انہوں نے کہا کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، اور مال دولت دیکھ کر اسلام میں شامل ہو گئے، مطلب کے لیے، دنیا کے فائدے کے غرض کے لیے. تو اس وقت منافق جو ہیں، مطلب جنم لیا، یا کہہ سکتے ہیں اس وقت ایک گروپ، تھرڈ گروپ بنا منافقوں کا. مکہ میں نہیں تھا، مکہ میں پیور مسلمان تھے، مطلب جو مومن تھے. لیکن جب اسلام کو فتح ہونے لگی اور اسلام آگے چلا گیا تو اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی آ گئے جن کو دنیا چاہیے تھی. انہوں نے کہا اگر ان کے ساتھ رہیں گے تو ہمیں بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ ان کے پاس تو بہت چیزیں ہیں، اور یہ کہ یہ مشہور بھی ہو رہے ہیں اور سب چیزیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں بھی. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کہ جب کوئی بہت مشہور ہو رہا ہوگا تو اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر دل میں کچھ نہیں ہوتا ان کی، یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی چیز بہت آگے جا رہی ہے تو ان کے ساتھ ہیں، یا کوئی بہت رچ ہے تو اس کے ساتھ ہیں. وائے؟ ان کے پکے دوست ہیں وہ، یا صرف مطلب کے لیے کہ ان سے ہمیں فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، انسان دوستی کرتا ہے اس لیے دوستی کرتا ہے، اس کے دل میں اصل نیت ہونی چاہیے کہ میں نے اگر دوست بنانا ہے تو کس کو دوست بنانا ہے، یا میں اس کے ساتھ محبت کرتی ہوں تو کس خاطر. تو دل کو پیور اور پاک ہونا چاہیے نیتیں. تو ان کی نیتیں خراب تھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ وہ جو اس وقت دین میں آ رہے ہیں، منافق دل میں ہے ان کے، اصل میں وہ مومن تو ہے ہی نہیں، وہ تو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دھوکہ دینا، خدا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یہاں فرما رہے ہیں کہ اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، اور ماں نہیں، یخدعون. وہاں پہ یخادعون تھا، تھوڑا سا ڈفرنس ہے، روٹ ورڈ سیم ہے، خا دال آئین، صرف اعراب کا فرق ہے. وہاں پہ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں. کس کو دھوکہ دینا؟ اللہ اور رسول، کسی کو دھوکہ دینا. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ یخدعون جو آیا ہے، یا کے اوپر زبر ہے یا فتح ہے. ان کو زبر پتہ ہے، زیادہ پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں ڈفرینٹ جگہوں سے ہیں. ویسے ہم عربی میں تو فتح کہتے ہیں زبر کو، لیکن اردو میں ہم زبر کہتے ہیں اور عربی میں فتح کہتے ہیں. تو یا کے اوپر جو زبر یا فتح ہے، اور اس وہاں پہ یا کے اوپر پیش تھا یا دمہ تھا، یخادعون. ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا اسٹرکچر اس کا. یہاں پہ تھوڑا سا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے. یخدعون وہ دھوکہ دیتے، دے ایکچولی ڈیسیو themselves، مگر اپنے نفسوں کو. وہ اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو. اصل میں تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، جو گڑھا کھودتا ہے اسی میں گر جاتا ہے. یہ اردو کا محاورہ ہے نا، کہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے گا تو اس کو خود نقصان ہوتا ہے. وہی والی جو میں نے آپ کو اگزامپل دی نا، اگر کوئی گڑھا کھودتا ہے تو خود ہی اس میں گر جاتا ہے. کسی کے لیے برا چاہیں گے تو خود بھی اس میں انوالو ہوں گے. کسی کی ہم برائی کرتے ہیں تو ہماری زبان سے تو غلط چیز نکل رہی نا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کی برائی کر کے اس کو جو ہے پاپولیرٹی کم کریں یا اس کے خلاف کچھ بول رہے ہیں، لیکن ہم دراصل اپنے آپ کو ہی خراب کر رہے ہیں، کیونکہ جس سے ہم اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے
اس کے دل میں ہمارے لیے بھی کوئی محبت نہیں ہوگی، وہ سمجھے گا کہ کیسا بندہ ہے نا. تو کیا ہوا کہ انہوں نے جو یہ کیا تو دراصل انہوں نے اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچایا. کیونکہ کیا ہوا، انہوں نے تو پہچان، اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. اگر میں اس پہ دیکھوں، اس میں بھی کیا ہوا کہ ماں کو میں نے نہیں لیا. اور ایک اور رول آپ دیکھ لیں، آج 2 رولز پڑھیں گے آپ لوگ تو کنفیوز بالکل نہیں ہوگا. ماں کے بعد وہاں با آیا تھا، تو یہاں پہ کیا ہے، ماں کے بعد دوسرے لفظ میں اگر اللہ آ جائے، ٹھیک ہے، اللہ جو ہے آ جائے تو ماں کا مطلب نہیں ہوگا. یہ آپ لکھ لیجیے تو آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ اس کو ترجمہ کریں گے. اللہ بھی اردو کا ورڈ ہے. اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں نا ہم لوگ، سوائے یا اس طرح سے بولتے ہیں نا، اللہ ماشاء اللہ بولتے ہیں آپ لوگ بھی، اردو میں یوز ہوتا ہے نا اللہ ماشاء اللہ، مگر یہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی اردو کا ورڈ ہے. اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو. نفس کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نفس کو ہم نے الگ کر دیا. انفس، نفس بھی اردو میں بولتے ہیں ہم، میرے نفس میں تو یہ ہے، یا نفس جیسے جان ہے، یا روح، جیسے روح کو بھی نفس، رب نفس بولتے ہیں. ان سب کے لیے جو ہے وہ نفس کا ورڈ یوز ہوتا ہے. انفسی اور ہم اپنے یا ان کے نفسوں کو تو نہیں بولیں گے نا، کیونکہ ہم اگر ان کے نفسوں کو بولیں گے تو ان کا مطلب ہوتا ہے نا، ہم کا مطلب تھا وہ یا ان کو. لیکن کیونکہ اگر میں ان کو بولوں گی تو وہ عجیب سے مجھے فیل ہوگا، تو اس لیے پھر میں یہاں پہ کیا بول رہی ہوں، کیا آ رہا ہے ہمارا، یہاں پر آ رہا ہے ہمارا دیم سیلف، مطلب اپنے آپ کو دھوکہ دے. ٹھیک ہے. زندگی، اس کے یہ جو اس کو جو ہے نفس اور نون فا سین سے اس کا روٹ ورڈ ہے. نفس جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے ہمارے پاس، نون فا اور سین ہے. آئی تھنک میں نے لکھا ہے اس کا روٹ ورڈ، ہاں میں نے خیر شاید مجھ سے مس ہو گیا، آپ لوگ لکھ لیجیے گا روٹ ورڈ. انفس کا روٹ ورڈ ہے نون فا اور سین. نفس جمع فارم ہے یہ انفس، اور سنگولر فارم کیا ہے، نفسن. ٹھیک ہے. تو نفس جمع جو ہے سنگولر ہے، اور انفس جمع فارم. اور اس کا وہی جس میں نے آپ کو بتا دی، نفس، سول، روح، زندگی، سب اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے نفسوں کو، اپنے جانوں کو ہلاکت میں ڈالنا. آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے، وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے. اور نہیں، کیونکہ میم ماں ادھر بھی نہیں آئے گا، کیونکہ پیچھے بھی ہم نے نہیں پڑھا تھا، ادھر بھی نہیں آئے گا جو اس میں کنٹینیوشن میں آ رہا ہے. اور نہیں وہ شعور رکھتے. شعور کو دیکھ لیجیے گا، اردو کا ورڈ ہے شین عین را، اس کا روٹ ورڈ ہے. یا کو اگر ہم نکال دیں تو ورڈ کے لیے آ رہا ہے وہ، مطلب کوئی کام ہو رہا ہے نا. وہ شعور رکھتے، اور وہ سب شعور نہیں رکھتے. واؤ نون جو ہے جمع کے لیے آ گیا اس میں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ جو یا شعورون کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے، شین عین اور را. سے وہ روٹ ورڈ ہمیں باقاعدہ نظر آ رہا ہے، اس میں شین عین اور را نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور شعور کا مطلب شعور رکھنا. شعور اردو میں یوز کرتے ہیں ہم، بے پرسیف جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اور باریک سمجھ بوجھ رکھنے کو بھی کہتے ہیں، بالکل ڈیپ سمجھ بوجھ رکھنا، تو وہ تو بالکل سمجھ بوجھ ہی نہیں رکھتے. اور شعر جو ہے عربی میں بال کو کہتے ہیں، اور یعنی بال برابر بھی سمجھ نہیں رکھتے. بال کتنا باریک ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے باریک سی، اتنی ذرا سی بھی ان کے پاس سمجھ بوجھ نہیں ہے. ان کو یہی نہیں پتا جو یہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا. قول اور فعل کا جسے کہتے ہیں تضاد ہے. ان کو نہیں پتا کہ وہ خود اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں. کبھی کبھی ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ہم کچھ کھانے ایسے کھا لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اس سے کتنا ہمیں نقصان ہو جاتا ہے. ہوتے ہیں نا ایسے فاسٹ فوڈ جو ہم کھا لیتے ہیں لاشعوری طور، پتہ ہی نہیں چلتا. اس طرح سے بہت سے کام ہم ایسے کر لیتے ہیں جس سے آخرت ختم ہو جاتی ہے. تو کیسے صحیح ہوگی، جب دین کا علم آئے گا، جب ہمیں پتہ چلے گا. دنیا کا تو بہت علم ہے نا ہمارے پاس. قرآن کی ایک آیت ہے، اس میں کہتے ہیں دنیا کی وہ سب چیزیں جانتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں ان کو کچھ نہیں پتا. قرآن کی یہ آیت ہے سورۃ الروم کی، کہ وہ ان کو دنیا کی ظاہر حیات دنیا، وہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو بہت جانتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں ان کو کچھ نہیں پتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان میں نہ بنائے، ہمارے یقین کو بڑھائے. کیونکہ ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا، مومنوں کی صفات میں یقین بھی تھا نا، مطلب شیورٹی تھی ان کے پاس. ہمارے پاس شیورٹی ہونی چاہیے، یقین، بالکل کامل یقین والا. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یا جو یہ منافق لوگ جو کر رہے ہیں ان کو تو کچھ پتا ہی نہیں، برابر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. پرابلم کیا تھی ان کی،
اب یہ اللہ सुब्हान तआला हमको खोल के बता रहे हैं। शुरू में ही अल्लाह सुब्हान तआला ने 3 ग्रुप कर दिए ना, मोमिन के और काफिरों के और फिर मुनाफिकों के, ठीक है। शुरू में खोल के रख दिया उनको कि क्यों ऐसा कर रहे थे, उनकी प्रॉब्लम क्या थी। उनकी प्रॉब्लम देखते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, और ये देखते हैं कि व्हाट इज देयर कॉजेज, प्रॉब्लम क्या थी उनकी, व्हाई डू दे डू दिस, क्यों वो ये कर रहे थे, कि क्यों मुसलमानों के साथ मिलकर वो ऐसा कर रहे थे, कि उनको कुछ पता नहीं, वाई। तो उसमें अगर हम आगे जाएं तो हम अल्लाह सुब्हान तआला ने वो भी खोल दिया, इसलिए बताया कि फी कुलूबिहिम मरद, उनकी फी में कुलूबिहिम, उनके दिलों में मर्ज है, उनके दिलों में एक बीमारी है। फज़ादाहुमुल्लाह, मरज उर्दू का वर्ड है ना, कल भी आप पढ़ चुके हैं। फज़ादाहुमुल्लाह, ज्यादा से है, ये ज्यादा उर्दू में बोलते हैं, वो ज्यादा से, अभी मैं आपको इसको डिस्क्राइब करूंगी। तो बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने बीमारी में, उनकी उनकी बीमारी में और बढ़ा दिया। और वो झूठ बोलते थे ना, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए अजाब है बहुत दर्दनाक। अलीम, अलम से, अलम हम बोलते हैं, अलमनाक सजा मिलेगी, होता है ऐसा, अलमनाक सजा दी गई है, अलम उर्दू का वर्ड है। उनके लिए अजाब है दर्दनाक, बावजह उसके बिमा कानू, थे वो, यकज़िबून, झूठ बोलते। क्या झूठ बोलते थे, कि हम तो बिलीवर हैं या हम ईमान ले आए, लेकिन दिलों में नहीं था कुछ भी, दिलों में कुछ भी नहीं था। तो वजह पता चल गई कि क्या था, कि वो सिक लोग थे, इल, डिजीज्ड हार्ट था उनका। आगे चलते हैं हम इसमें, तो ये पहले वर्ड्स का मतलब देख लेते हैं, फिर हम इसके बाद कुछ लेसन देख लेंगे कि हमें इसमें क्या लेसन मिला। अच्छा जी, देखते हैं इसमें। अच्छा, फी में कुलूबिहिम, उनके दिलों में, कुलूब कल्ब की जमा है, और हम उनके, मर्ज बीमारी है। मर्ज का अगर आप रूट वर्ड देखें, मर्ज उर्दू में बोलते हैं, और मर्द बहुत को जरा हैवी करके बोलते हैं ना अरबी में, मर्द, ठीक है ना। तो मीम रादा, ये पूरा का पूरा रूट वर्ड आपको नजर आ रहा है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि आपको नजर ना आए। अगर आप जैसे इसको देखेंगे और आपसे रूट वर्ड पूछा जाए मर्ज का या मर्द का, तो मा रादा, मीम और रा और दाद को अलग अलग कर दे तो ये रूट वर्ड बन जाएगा। तो इसको आप देखेंगे, इसका मतलब क्या है, बीमारी, डिजीज है, या सिक है, या इल है। और एक और अगर हम डीप मीनिंग्स देखें, मर्ज क्या, मर्ज कब जन्म लेता है, मतलब बीमारियां कब होती हैं हमें, हम्म? बीमारियां कब होती हैं, कि जब कोई भी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है। जो डॉक्टर्स हैं और जो जिन्होंने मेडिकल के बारे में पढ़ा हुआ है, उनको पता है ना, कोई भी चीज इम्बैलेंस हो जाए क्या होता है। जब शुगर इम्बैलेंस हो जाती है तो डायबिटीज हो जाती है, शुगर हो जाती है, शुगर का मर्ज हो जाता है ना, क्योंकि हमारी शुगर इम्बैलेंस है, बहुत ज्यादा है, नॉर्मल तो नहीं है, तो बीमार हो गए हम। इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए तो हम ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं, क्योंकि वो बैलेंस हमारा खराब हो गया। कभी सोडियम हमारे बॉडी में है, या पोटेशियम इम्बैलेंस हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, फिर हम बीमार हो जाते हैं। पोटेशियम कम हो जाए तो, या मैग्नीशियम कम हो जाए तो हमारे क्या, मसल्स क्रैम्पिंग शुरू हो जाती है। कोई भी इम्बैलेंस अगर हो जाए तो क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके, तो वो यहाँ पे जो इम्बैलेंस हुआ है उनका, फिजिकल तो सही है, लेकिन यहाँ पर उनको स्पिरिचुअली इम्बैलेंस है, रूहानी तौर पर इम्बैलेंस है वो। उनके पास एक बीमारी ऐसे आ गई है, हम्म, कि वो जो है, वो जो है जिसकी वजह से वो ये सब चीजें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा आगे चलते हैं इंशाल्लाह। तो अब आप सोचें, ये बात देखें कि जो बीमारी है वो कौन सी बीमारी उनकी, किस चीज की बीमारी जो अल्लाह ने डिस्क्राइब की है, किसी को पता चल रहा है बीमारी क्या है। डिजीज ऑफ हिपोक्रेसी, डिजायर्स एंड डाउट, ठीक है ना। एक तो मुनाफिकत है उनके पास, ठीक है ना, क्योंकि ज़ाहिर है जो बात कह रहे हैं वो कर नहीं रहे। निफाक, बिल्कुल निफाक, दिलों में निफाक है। और मुझे याद है डॉक्टर सलाह अहमद की अगर आप लेक्चर सुने तो वो बहुत ही कहते थे कि निफाक जो होता है ना, मुनाफिकत, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। और जाहिर है अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में भी डिस्क्राइब किया है इसको, कि सबसे निचले दर्जे में होते हैं, मतलब मीन्स के जो जहन्नुम के दर्जे हैं जिसमें गुनाहगार लोग हैं, फिर काफिर भी होंगे, और सबसे नीचे जो लेवल होगा ना, बिल्कुल जमीन से लगा हुआ, जमीन तो नहीं, जन्नत, जहन्नुम की जो जमीन है वहां पे सबसे नीचे, जिसमें आप सोचे इतनी डीप है जहन्नम। जैसे अगर आप सबको पता होगा कि जहन्नुम में एक दफा सहाबा कराम बैठे हुए थे, तो एक स्टोन की गिरने की आवाज है बहुत जोरदार, जो कि मैं आपको हदीस का मफहूम बता रही हूँ। तो सहाबा कराम ने कहा ना कि भाई ये किसकी आवाज है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि एक ये पत्थर है जो पता नहीं कितने सालों पहले पहले जो डाला गया था जहन्नम में, वो अब जाके उसकी तह पे लगा, जाके मीन्स बिल्कुल नीचे जो है ना,
डेप्थ में गया अब उसकी। तो वो सबसे डेप्थ जो है ना, सबसे निचले दर्जे में, असफल साफिलीन जिसे हम कहते हैं, तो वहां पर जो है मुनाफिक होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको बताया। लेकिन मुनाफिकत जन्म कब लेती है, कैसे दिल में आती है? जब हमारी बहुत ज्यादा ख्वाहिशात आ जाती हैं, डिजायर्स जो कहते हैं ख्वाहिशात को, और डाउट्स जो होते हैं वो शुबहात। जो दो चीजें दिल को बीमार करती हैं वो ये हैं। दो चीजें कौन सी जो दिल को बीमार करती हैं? शुबहात मीन्स कि हमें शक है, किस किस के बारे में शक? अच्छा, पता नहीं आखिरत का, अल्लाह पर, किताब पर, रसूल पर, अहकामात, रूलिंग्स जो हैं इस्लाम की सही हैं कि नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं उनके बारे में, कुछ डाउट्स में रहते हैं हमेशा। यकीन की कमी है आखिरत पर भी ना, हर चीज पर यकीन की मत, तभी तो हम वो चीजें कर रहे हैं। जब एकदम मुझे पता है कि मैंने अगर नमाज छोड़ दी, बिल्कुल पक्का पक्का यकीन है, तो क्या होगा? अल्लाह ताला नाराज होंगे ना, मतलब मेरी एक जब नमाज तो मुझ पर फर्ज है, और अगर मैंने छोड़ दी, जहन्नुम वालों से सबसे पहला सवाल क्या होगा कि तुमने नमाज, वो कहेंगे कि जो जहन्नम के लोग होंगे ना, सबसे पहले पता है क्या कहेंगे? तो मुझसे पूछा जाएगा, कुरान की आयत है ना, सूरतुल मुदस्सिर की, ये उनसे पूछा जाएगा कि तुम जहन्नम में क्यों आ गए? तो वो कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वो ये नहीं बोलेंगे हम मुसलमान नहीं थे, लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ते थे। सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हम देखें कितने मुसलमान ऐसे जो नमाज नहीं पढ़ते। और अगर उनसे बोलो नमाज के लिए अच्छी तरह से, जो भी आप अच्छे अंदाज से उनको आहिस्ता आहिस्ता नमाज की तरफ लेकर, अगर आप सबसे पहले हम अपनी नमाज से करेंगे। अगर हमारे औलाद में से कुछ ऐसे हैं जो नहीं पढ़ सक रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम, तो उनको भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ लेकर आए, और उनको इसका शऊर दें कि ये बहुत जरूरी है। अल्लाह से बातें कर रहे हैं ना, कितना मजा आता है ना किसी से मिलने जाओ। तो जब नमाज पढ़ने जाए तो सोचा करें तो अल्लाह से मिलने जा रहे हैं तो मजा आएगा ना। इसमें मजा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सोचें कि उनकी आंखों की ठंडक क्यों थी नमाज में ना। वो कहते थे ना हज़रत बिलाल से कि हमारी आंखों की ठंडक, जो नमाज में जो एक हदीस है ना कि तुम अकामा दो और आंखों की ठंडक तक हो, मेरे दिल में ठंडक हो। तो वही बात है कि वो जो है ठंडक क्यों थी कि जब हम किसी से बात करते हैं जो हमारा फेवरेट हो, या बड़ा मजा आता है ना, तो वही बात है कि अगर हम ये महसूस करें कि वाकई में नमाज की जब खड़ी हूँ ना, तो मैं अल्लाह से बात कर रही हूँ, तो एंजॉय करें उसको, बर्डन तो नहीं होगी फिर वो। तो मैं कहाँ क्या बात करी थी कि डाउट्स, शुबहात नहीं होने चाहिए कि मैं ये करूंगी तो ये होगा, अगर मैंने ये झूठ बोला तो इसकी मुझे पनिशमेंट मिलेगी, अगर मैंने किसी के साथ किसी का हक मारा या मामलात में गलत चीज की तब मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो दिस इज द डाउट दूर करने का। और डाउट कैसे दूर होंगे? सारे इल्म से दूर होंगे। अच्छे लोग आसपास होंगे आपके तो वो आपको बताएंगे, या कुरान और सुन्नत जो आपको, आप जो पढ़ेंगे उससे पता चलेगा। और डिजायर्स क्या है? शुबहात। शुबहात और डिजायर्स में ख्वाहिशात। ख्वाहिशात कब आती हैं? हमने कभी सोचा किसी से बोलो, बच्चे तो अक्सर ये बोल रहे होते हैं आई डोंट फील लाइक, ये बहुत कॉमन वर्ड है ना। बच्चे बहुत बोलते हैं, हम बच्चों को बोलो कि कुछ ये करना, नो आई डोंट फील लाइक एट दिस मोमेंट, या इस वक्त मुझे नहीं करना ये, क्यों? आई डोंट फील लाइक टू प्रे राइट नाउ, या मैं इसके लिए भी तैयार नहीं हूँ। क्यों? इसलिए कि दूसरी चीजें बहुत ज्यादा है ना, दुनिया की चीजें इतनी ज्यादा हैं कि अगर वो मैं इस तरफ आ गई तो मेरी तो ख्वाहिशात बहुत हैं। तो ख्वाहिशात पे तो ब्रेक लगाना पड़ता है, और ब्रेक लगाने के लिए बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए, और अल्लाह से ही हम मदद मांग सकते हैं। और आप सोचें अगर बीमारी आ जाए, अगर कोई बीमारी, अल्लाह ना करे कोई किसी को बीमारी, तो बीमारी का इलाज जरूरी है। बीमार अगर हम हो जाए, अल्लाह से माने का कुछ बीमार है वो लोग, डिजीज, इल इल लोग हैं, बीमारी का इलाज तो जरूरी है ना, करना पड़ेगा ना इलाज हमें बीमारी का। और अगर बीमारी का इलाज नहीं किया तो क्या होगा? करना है ना बीमारी का इलाज। अल्लाह ना करे किसी को कुछ ऐसा कैंसर हो जाए या कोई भी चीज हो जाए, या शुगर ही हो जाए या ब्लड प्रेशर ही हो जाए, अगर ना किया तो इलाज क्या होगा? तो डिस्ट्रॉय कर देगा पूरा हमारे जिस्म को। इसी तरह स्पिरिचुअली भी अगर हम बीमार हो गए हैं, अल्लाह ना करे, तो हमें उसका इलाज करना पड़ेगा। इलाज अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से इलाज होता है, दिलों का इत्मीनान होता है। और शिफा लिल मुमिनीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला का है जो कुरान में नाजिल किया मोमिनों के लिए शिफा है। तो इसको पढ़ के और इसमें जो मतलब एब्जॉर्ब करके, सिर्फ हम जो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो रमजान आ रहा है, और माशाल्लाह अब लोग सब, बहुत से लोग पहले से कुरान शुरू कर देते हैं ताकि उनका कुरान जो है अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में खत्म हो जाए। 2 भी पढ़ते हैं, 3 भी पढ़ते हैं, बहुत खुशी से माशाल्लाह। 1 मंथ रह गया रमजान में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें रमजान तक पहुंचाए सेहत और जिंदगी के साथ। तो लोग शुरू कर देते हैं पढ़ना ना, लेकिन ये कि किस तरह पढ़ना है ना। तो कुरान तो पढ़ना है, लेकिन कुरान में जो चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब करके फिर ये बीमारी को दूर करना है एज अ इलाज। कुरान जो है वो इलाज है।
اسپیشلی آپ دیکھیں، ویسے تو ماشاءاللہ آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اکثر ہم لوگ قرآن کی بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں لے لیتے ہیں کہ بھئی اگر کہیں درد ہو تو یہ پڑھ کے پھونک لو، اور آنکھوں میں اگر کمی لگ رہی ہے تو یہ والی دعا پڑھ کے پھونک لو. بہت ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں. ہاں بالکل 100% شفا تو ہے، قرآن پڑھ کے اپنے اوپر پھونکنا شفا ہے. قرآن ایسے بھی یہ بھی پڑھنا، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ جب تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تو اس کے بعد پھر پانی میں دم کر کے پینے، ہاں الحمدللہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ جو آپ زبان پاک ہے اس وقت آپ وضو بھی ہوتے ہیں، یا قرآن پڑھا آپ نے، اچھا نیک کام کیا، دعا کیجیے اس کے بعد اپنے لیے. اور اپنے اوپر پھونک لیا الحمد. اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے قرآن، لیکن اصل جو شفا ہے یہ تو ہے، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ، لیکن اصل کس لیے آیا؟ کہ ہماری ہدایت کے لیے آیا قرآن. بتا دیا کہ ہدایت کے لیے، اس میں زندگی گزارنے کے اصول ہیں کہ ہم کس طرح سے زندگی گزاریں. آپ کو پتہ ہے نان مسلم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم مسلمان جو ہیں اس کو ایسے ہی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہی عزت کے ساتھ اس کو رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو جو اصل عزت ہے وہ نہیں دیکھتے. بس بتا آپ کون سی عزت دے رہے ہیں اس کو، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس میں سے کی پوائنٹ نکال نکال کے سنت میں سے چیزیں لے کے جو نان مسلم سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں نے قدر نہیں کی اس کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے والا سکھائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے دل میں بیماری ہے. تو آپ کو سمجھ میں آئے بیماری کون سی ہے؟ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو فزادہم اللہ مرضا. اب انہوں نے تو علاج ہی نہیں کرایا، علاج کیا ہی نہیں منافق، کہ انہوں نے کوئی سوچا ہی نہیں ہے، بس مطلب دنیا. تو کیا کر دیا؟ زیادہ زیادہ کا جو وہ ہے مطلب وہ زیادہ سے، اردو میں بولتے ہیں زیادہ کرنا، زیادہ کرنا. اس میں بس یا نہیں، زیادہ جو ہوتا ہے اس کو روٹ ورڈ ہے زا، یا اور دال، زیادہ سے ہے وہ، جیسے کہ ہم اردو میں بولتے ہیں زیادہ کرنا. اور فا کا مطلب ہے تو، دین، دین بھی کہہ سکتے ہیں فا کو. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں سو، جیسے وہ انگلش میں سو بولتے ہیں نا، سو دیٹ، بیکاز آف بھی ہوتے ہیں، بیکاز آف دیٹ ریزن، بیکاز آف دا مرض ان دا، جو ہارٹ میں مرض تھا تو زیادہ کر دیا. ہم ان کو، اللہ نے کس میں؟ مرض میں. زیادہ مطلب ہوتا ہے زیادہ کرنا، انکریز، بڑھا دینا. تو اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، کیونکہ انہوں نے علاج ہی نہیں کروایا. ٹھیک ہے، تو علاج بہت ضروری ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ، اور ان کے لیے. دیکھیں لہم پھر دوبارہ آ گیا ورڈ، پہلے بھی تھا لہم. آج صبح ہمارا گروپ ہوا تو اس میں لہم کا بہت لوگ ڈفرینٹ مطلب مشکل ہو رہا تھا ان کو، تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ لہم بار بار آئے گا، اتنی دفعہ آئے گا کہ پھر آپ کو مطلب بہت اچھی طرح آ جائے گا. مطلب آپ دیکھیں گے پتہ چل جائے گا ان کے لیے. لام لہم، لہم کا مطلب ہوتا ہے ہم، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے جو الگ سے بھی آتا ہے، کبھی کمبائنڈ کمپاؤنڈ میں بھی آتا ہے، مل کے بھی آتا ہے. وَلَهُمْ لَهُمْ أَنفُسِهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور أَنذَرْتُهُمْ، یہ سب چیزیں ہم کبھی مل کے بھی آتا ہے، کبھی الگ سے بھی آتا ہے. تو زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے کس میں؟ مرض میں. اور ان کے لیے عذاب ہے علیم، دردناک. علیم کا بھی مطلب دیکھ لیتے ہیں ہم، ساتھ اس کے جو بی اور ماں، کانو تھے وہ. کانا ہم پڑھتے ہیں، ابھی آپ دیکھیں کانا بھی آتا ہے، کانو اس کی جمع فارم ہے. اور جب بھی کبھی کانو آئے گا نا، کانو اب بہت دفعہ آئے گا کیونکہ لائک ویری کامن ورب ہے یہ بھی. تھے وہ، کرتے کرتے، یوز ٹو، مطلب وہ ان کی عادت ہی یہ تھی، مسلسل کر رہے تھے. کیا کام کر رہے تھے مسلسل؟ یکذبون، جھوٹ بول رہے تھے. وہ جھوٹ بولتے. اور یکذبون کو بھی اگر آپ بریک اپ کر لیں تو یا الگ نکال دیں. کذب، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں اس کو ورڈ کو، کذابا، جھوٹ بولنا، مطلب جھوٹ، واو نون جمع کی نشانی. تو یکذبون، وہ جھوٹ بولتے، دے لائے. ٹھیک ہے، تو کیوں ان کی سزا، پنشمنٹ کیا ہوگی؟ ان کے لیے عذاب ہے دردناک، باوجہ اس کے جو تھے وہ جھوٹ بولتے. تو اللہ نے ان کے لیے عذاب رکھ دیا. اگر تو انہوں نے اپنے آپ کو صحیح کر لیا تو صحیح ہے. اور کیسے صحیح کریں گے؟ جب ان کو احساس ہو، جب وہ ان کی اللہ تعالیٰ شعور دیں اور دل میں چاہت ہو، یا ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہوں جو ان کو بتانے والے ہوں. اس لیے بتانا ضروری ہے. آگے دیکھتے ہیں. علیم، حمزہ لام میم، یا الف لام میم. دردناک عذاب، المناک عذاب، یا مسلسل عذاب. مسلسل استمرار، مطلب کہتے ہیں کنٹینیوشن کی صفت ہے اس میں نا، علیم میں. اچھا، ایک بہت اچھا میں واقعہ سناؤں آپ کو اس علیم ورڈ کے بارے میں. جب میں نے شروع میں یہ قرآن پڑھنا شروع کیا تھا اور ورڈز میں سیکھ رہی تھی، تو اس زمانے میں ایک ہم لوگ گئے، کوئی عراقی ریفیوجیز آئے ہوئے تھے نا. جب پتہ نہیں بہت دن پہلے کی بات ہے، وہاں سے 10 سال تو ہو گئے، 10 11. تو کوئی بچہ تھا وہ برن ہو گیا تھا.
मतलब कहीं जो वहाँ पे फायरिंग हुई या जो भी हुआ, तो यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में था, तो ऐसे हम लोग उसको देखने गए थे। अच्छा, उसके जो है ना सामने जो बोर्ड लगा होता है, नर्सिंग बोर्ड जिसमें सब चीजें लिखी होती हैं, उसके कमरे में जो बोर्ड लगा होता है उसमें लिखा था पेन थ्रेशोल्ड लिखा होता है। ज़ाहिर है उस वक्त तो हम इराक से आया था, तो पेन थ्रेशोल्ड के ऊपर ना अलम लिखा हुआ था। अच्छा, जब मैंने पढ़ा उसके बाद अरबी लिखी हुई थोड़ी, ज़्यादा वो बच्चा को अरबी आती थी, उसके माँ बाप को भी अरबी आती थी, तो मैंने कहा ये अलम, अलम मीन्स पेन लेवल, कितना दर्द है उसको। मैंने कहा ओ अच्छा, ये तो हमने पढ़ा था अलीम, अच्छा ये अलम उससे है। और अलम उर्दू में भी बोलते हैं ना उर्दू में, अलमनाक, जैसे मैं इसमें लिखा भी है मैंने आप लोगों के लिए। तो अलम का मतलब होता है दर्द, बहुत शदीद दर्द, तो लेवल इसमें पेन के लिए अलम लिखा हुआ था। तो अलीम क्या होता है, मुसलसल दर्द, या बहुत ज्यादा, बहुत कंटिन्यूस पनिशमेंट मिलेगी उनको, बिकॉज ऑफ दैट, व्हाट, उनकी झूठ की वजह से। तो झूठ जो है एक बहुत ही खतरनाक चीज है, झूठ को जिंदगी से निकालना पड़ता है। इंशाल्लाह हम आगे भी देखते हैं कि झूठ किस तरह से हम जिंदगी से निकालें, बहुत जरूरी है। कभी भी झूठ नहीं बोलना, इतना एक झूठ अगर कोई इंसान बोलता है ना, उसके फिर चार झूठ उसको बोलने पड़ते हैं उसको छुपाने के लिए। और फिर एक झूठ बोलते 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 वो कहते हैं ना, दिल बिल्कुल ब्लैक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एक बाद एक के बाद एक के बाद एक जो गुनाह का वो होता है ना। तो कोशिश, क्या मतलब 100% हमें ये कोशिश करनी है, 100%, कोई भी चीज हो आप सच बोलें, सही बात बोलें। और सही बात बोलेंगे तो कभी भी आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, दिल में एक सुकून होगा। झूठ जो है ना दिल में एक तकलीफ देता है बहुत ज्यादा, अगर दिल में ईमान है तो। अगर ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, फिर तो आप कुछ भी करते रहे, कुछ नहीं पता चलेगा, चाहे आप झूठ बोले, चाहे आप गीबत कर, चाहे किसी को कत्ल कर दे, क्योंकि ईमान तो है नहीं। तो फिर कुछ भी करते रहे आप। लेकिन ईमान के साथ सब चीजें फिर सही हो जाती हैं, कि आपके मामलात भी सही हो जाएंगे, घर वालों के साथ भी और लोगों के साथ भी। तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, हमजा नाम नहीं। और एक और हम देख लेते हैं, यकजीबून को भी देख लेते हैं, ये भी नया वर्ड है, लेकिन ये भी बार बार रिपीट होगा इंशाल्लाह आगे जाकर। यकजीबून को जैसे मैंने पहले ब्रेक भी कर दिया था, कजब, कजबा, कजब आई डोंट नो उर्दू में बोलते हैं कि नहीं बोलते उसको, लेकिन कजब जो होता है झूठ को बोलते हैं। और झूठ क्या होता है, खिलाफी हकीकत बात होती है, कि जो बात है नहीं वो बता दिया आपने, तो दिस का झूठ होना है, कि बात तो कुछ और थी लेकिन बना कुछ और दी, तो दिस इज द झूठ। स्टेटमेंट अगेंस्ट रियलिटी जो होता है उसको हम जो है झूठ बोलते हैं, झूठ कहते हैं। तो उनको पनिशमेंट क्यों दी गई, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। अब हम देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और लेसन लर्न कर लेते हैं इंशाल्लाह। हमारी बस आज की 3 ही आयतें थी इंशाल्लाह, आगे देखते हैं। लेसन क्या लर्न किया मैंने इस पूरी चीजों से, बहुत जबरदस्त आयतें थी, और एक आदमी को जगाने के लिए काफी ही आयतें, कि हम जाग जाएं कि ये क्या कह रहे हैं, किनके बारे में कह रहे हैं, मुझ में तो नहीं है, मैंने अपने आप को तो देखना है, हम सबको देखना है, अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल ना करे। क्योंकि जैसे कि हदीस है ना, साइन ऑफ हिपोक्रेसी क्या है, मुनाफिक को निशानी क्या है, आयतुल मुनाफिकु सलासा, 3 निशानियां, ये बहुत मशहूर हदीस है। इजा हदसा कज़ब, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। व इजा वअद अखलफा, जब उसने वादा किया तो खिलाफ वर्जी की। व इजा तुमिना खाना, और जब वो उसके बाद अमानत रखी जाए तो खयानत करता है। ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। जब वो बात करेगा तो ही टेल्स अ लाई, और जब वो कोई वादा करेगा ही ब्रेक्स इट, एंड जब उसको कुछ चीज अमानत की दी जाए तो वो बिट्रे करता है, मतलब उसमें खयानत कर देता है। अमानत, अब ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है अमानत, देयर सो मेनी थिंग्स जो अमानत है। हम सिर्फ समझते हैं कि किसी ने हमें पैसे रखवाए या कोई चीज रखवाई या कुछ, तो हमने उसमें से निकाल लिया, दिस इज द खयानत ना। खयानत इज सो वास्ट, कि मैं, मेरे मेरे बच्चे भी मेरे पास अमानत है। ठीक है, आप इससे अंदाजा लगाएं कि अमानत का जो अरबी कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा डीप है। मतलब मेरे पास बहुत सी अमानतें हैं, मेरा जिस्म मेरी अल्लाह की अमानत है, मुझे इसमें खयानत नहीं करनी। बच्चे अमानत है, उसमें खयानत नहीं करना, बहुत सारी चीजें हैं। तो इंशाल्लाह कभी इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो हम अमानत पे बात करेंगे कि अमानतें क्या क्या होती हैं। अल्लाह रसूल सल्लम जो नमाज है वो भी अमानत है, कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूँ, मैं खयानत नहीं करूँ, कि अगर मैं इधर उधर देख भी लिया तो ये नमाज में खयानत हो जाती है, कमी कमी कर देना, खयानत मतलब मीन्स कमी कर देना। तो चीजों में जो कमी होती है दिस इज द खयानत। ठीक है, तो हम अगर चीजों में कमी कर रहे हैं तो अल्लाह ना करे जो हम इस कैटेगरी में आ जाएं, या कोई बात कह रहे हैं उसके खिलाफ चले जाएं, और ये बात है तो झूठ बोलें। तो मेनली जो इसमें था झूठ, और इसमें हमें निशानी पता चल गई जो कि बहुत मशहूर हदीस है। और जी आपको कुछ लिखा है, डोंट देयर ब्रेक, प्रॉमिस ब्रेक करते हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस यही है कि हमें देखना है कि हम तो, हमें मतलब बहुत ही बारीक लाइन है
جس میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے. تو جو پورا یہ چیز ہے جو کہ ایٹ دا اینڈ آف دی یکسبون جو ورڈ آیا، تو پورے جو اس کا خلاصہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس آیت کا، کس طرح ہم غور و فکر کرتے ہیں، دس از دا تفکر کہ ہم غور و فکر کریں. تو خلاصہ کیا ہے اس کا، کہ جو ہے جھوٹ جب آتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے. کوئی آدمی ہے، جیسے حدیث ہے نا کہ مومن جو ہے بزدل ہو سکتا ہے، بخیل کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر جھوٹ بول دیا تو مومنوں کی کیٹیگری سے نکل جائیں گے. اور جو شخص جھوٹ چھوڑتا ہے نا، تو اس کے لیے صرف یہی آیت کافی ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بیکاز آف دیئر جھوٹ ان کو عذاب علیم ملے گا. قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ زمر کی، آیت نمبر 3 ہے کہ اللہ جو ہے جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا. اگر آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، ہدایت نہیں ملے گی. تو کیا ہے کہ اب مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھیں گے اس آیت کی روشنی میں. کیونکہ جو دیکھیں مینلی تو ہمارا، ہم یہ قرآن جو یہاں پہ جوائن کیا ہے، قرآن ہم نے کیوں جوائن کیا ہے؟ تاکہ جو ہے ہم ورڈ ٹو ورڈ میننگس پڑھیں اور پھر ہم قرآن کو ایبزارب کریں. لیکن ہر آیت کے بعد کچھ نہ کچھ لیسن ضرور دیکھ لیں، کیونکہ ایک طرح سے تدبر بھی ہونا چاہیے نا، کہ اگر میں اس کو ایک ورڈ کو ایبزارب کر رہی ہوں تو اس آیت میں ہمارے لیے سبق کیا ہے. بریف تفسیر تھی ہماری، مینلی تو ہماری کلاس ٹرانسلیشن کی تھی، اور ٹرانسلیشن صرف یاد کرنا اور پھر اس کے بعد دیکھنا. لیکن دیکھیں آپ جب ٹرانسلیشن بھی پڑھیں گے نا، آج میں صبح یہی کہہ رہی تھی کہ جب آپ، ہاں اچھا ہدایت کیسے ملتی ہے جھوٹے کو؟ اللہ ہدایت نہیں دیتا جھوٹے کو. یہ بھی اچھی بات پوچھی آپ نے، کیسے جھوٹے کو ہدایت ملے گی؟ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کس طرح سے ہدایت ملتی ہے. ہم نے کیا ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا ہدی للمتقین. ہوں تو ہدایت تو متقیوں کو ملتی، جھوٹوں کو تو نہیں ملتی. اب متقی کون ہے یہ بھی آپ لوگوں کو پتا چل گیا، بالکل بچ بچ کے چلنے والا. متقی بنے ہی کیسے؟ جب پتا چلے گا کچھ، جب آپ قرآن یا حدیث کی روشنی میں کچھ، یا اور توبہ کر لیں. بالکل توبہ کر لیں. بالکل دیکھیں، جب تک کہ ڈیتھ نہیں ہے نا، ڈیتھ بیڈ پہ نہیں ہے، بالکل اینڈ نہیں پہنچ گیا، توبہ تو قبول ہوگی. اگر اللہ نہ کرے ہم سے کچھ پرانے غلطیاں ہو گئی، اور بہت لوگ، ہم سب سے ہوئی ہیں غلطیاں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، ہم نے کچھ ایسی چیزیں کر لی، اللہ سے توبہ کر لی بالکل سچے دل سے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا. اب ہم اس طرف آ گئے، کیونکہ ہم سوچ رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا، اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے جتنی خوشی ہوتی ہے نا، ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے، میں بھی ابھی شیئر نہیں کر رہی، لیکن یہ کہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ کو، اور اللہ پھر توبہ کرنے والوں کو ہدایت بھی دیتا ہے. تو بس یہی ہے کہ آپ توبہ کریں، اور پھر آپ وہی چیزوں کے بچ بچ کے چلیں، پھر آپ دیکھیں شعور کے ساتھ، اگر کبھی ہو جائے پھر توبہ کریں. کیونکہ دیکھیں عادت کو چھوٹنے میں ٹائم لگتا ہے. اگر عادت ہو گئی، اللہ سے بالکل دعا کریں ہدایت کی، فوکس بالکل یہ. ابھی جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں، کیوں آیا آپ کے دل میں خیال، کیوں آیا کہ میں اس طرف آ جاؤں، میں دیکھوں کہ میں کیوں کیونکہ اللہ کی طرف سے توفیق ہی ہوئی ہے، بڑا تو کوئی نہیں کھینچ کے لا سکتا کسی کو بھی. کتنی دفعہ ہر جگہ آج کل تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، آپ یوٹیوب پہ ہزاروں لیکچرز اور کلاسز ہیں، جہاں جائیں آپ جہاں سے علم حاصل کریں، لیکن بس توفیق مل جائے اور آپ کو ہدایت، مطلب وہی بات ہے کہ ہدایت مل جائے اللہ کی. لیکن یہ ہے کہ دل میں ہونا چاہیے تڑپ. مجھے لگتا ہے جو پڑھنے آئے ہیں، جو ان کے کہیں نہ کہیں دل میں ہوگا، تو بس تھوڑا سا ان کو اشارہ چاہیے وہ آگے. تو الحمدللہ دنیا بھی چلتی ہے اور دین بھی، دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی. دنیا کو بھی نہیں چھوڑنا، ظاہر ہے ود ان دا لمٹ میں رہ کے دنیا کے ساتھ جینا ہے، اور دین تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. مطلب ظاہر ہے ایک ہمارا جی مضبوط کرنا ہے، خود کو مضبوط کریں گے، خود کو جو ہے نا ہمیں اسٹرانگ کرنا ہے، تبھی تو ہم جو ہے آگے بڑھ سکیں گے، ہے نا. اچھا تو آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد واٹ کائنڈ آف لائز سراؤنڈ اس، ہمارے ارد گرد کون کون سے جھوٹ ہے جو سراؤنڈ کرے ہوئے ہیں ہمیں. ہم بہت سی جگہ سے بول دیتے ہیں نا، پتہ نہیں چلتا کیا بول دیتے ہیں بھائی، فون پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نہیں، یہ بول دو. ٹھیک ہے نا. بہت سا ایسا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی کیا اکثر، جیسے اللہ نہ کرے اب تو نہیں ہوتا ایسا، لیکن عام طور پہ دیکھا گیا کہ کون سے جن کا ہم جھوٹ میں شمار ہی نہیں کرتے. کچھ چیز خرید لی یا بیچ دی، جیسے اگر ٹریڈرس ہیں یا دکاندار ہیں، سبق یاد نہیں کیا بولتے نہیں میں نے کیا، اتنی دفعہ ہی کیا ہے، یا وعدہ پورا نہیں کیا، یا بہت سی ایسی چیزیں کہ میں تو یہ نہیں کرتی ہے. یہ سب یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہوتے ہیں جن کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے نا. کسی کی بہت زیادہ تعریف کر دی، حالانکہ اس میں وہ چیز ہے ہی نہیں، مبالغہ آرائی کر دی، کہ ایکسٹرا ڈیٹیلز بتا دی کسی چیز کی، حالانکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، امیز کرنے کے لیے، کہ ہاں آخر میں تو یہ بھی ہے، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی. تو یہ جو ڈیٹیلز ہم بتاتے ہیں جو کہ نہیں ہے اس میں. ہاں بالکل، گھر پر نہیں ہے، بالکل یہ بھی ہوتا ہے. بالکل یہی تو میں بتا رہی ہوں آپ کو، فون پر آپ نے بول دیا گھر پر نہیں ہے. اب تو خیر لوگ ہمارے امریکہ میں بھی، اور آپ کے پاکستان میں بھی، جو بھی پاکستان میں یا امریکہ میں ہیں،
لوگ بتا کر فون کر کے آتے ہیں کہ آپ گھر پہ ہیں، لیکن اب کبھی کبھی ہم بول بھی دیتے ہیں کہ نہیں ہے گھر پہ بھائی. ہاں. تو یہ سب چیز چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آس پاس ہے نا ہمارے، کوئی بھی چیز جو ہم اس میں بول رہے ہیں کھانے کی، اس میں یا کسی ریسیپی میں کو صحیح نہیں بتایا، یا کوئی بھی چیز جو کہ خلاف حقیقت ہے، جو کہ صحیح چیز نہیں تھی اور ہم نے اس کو مبالغہ کر دیا یا اس میں کچھ ایڈ کر دیا اپنی طرف سے، تو یہ چیز جو ہے جھوٹ میں آ جائے گی. اور ہر کوئی جو ہے خود جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ایوری کلو نفس کلو وہ ہے نا اللہ نفس ہی بصیرہ، کہ وہ اپنے نفس پر خود دیکھنے والا ہے. ہر انسان اپنے آپ کو جاننے والا ہے کہ وہ کیا کیسا اور کتنے پانی میں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے چیزوں سے بچائے انشاءاللہ. ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کی تھوڑی سی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آ، اس میں جو ہے ایک سیکنڈ مجھے دیجیے، میں آپ کو اس میں سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ عثمانی مصحف میرے پاس ہے. یہاں تک ہمارا لیسن تھا اور میں آپ سے عثمانی مصحف شیئر کر لیتی ہوں. اچھا، جو ہم نے آج لیسن پڑھا ہے اپنا، وہ یہاں سے پڑھا، یہ دیکھیے جی. ہاں، لا علم بھی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اس کا پھر احساس ہو جاتا ہے. لا علم میں اگر جھوٹ بول دیا تو خیر ظاہر ہے جو نسیان ہے یا کوئی جو علم نہیں تھا ہمیں، اس پہ تو پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے ہوگا تو پکڑ ہوگی اس پہ. آصفہ، آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے کوشچن مارک کا نشان لگایا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آپ نے کوشچن مارک کا نشان کیوں لگایا؟ چلیے انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، میں آپ کو کوشچن دیکھ لیتی ہوں. ہاں، پرومس بھی توڑتے ہیں سب چیزیں، میں نے پیچھے کیا تھا مجھے کچھ پتا نہیں. جی آپ پوچھ لیجیے. ہاں. اچھا جی، ایک منٹ یہ آپ لوگ. اچھا، اب میں یہاں سے آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ کہاں سے ہے ہم نے جو لیسن پڑھا ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے لیسن جو ہے بہت زیادہ ہے. تو دیکھیں یہاں سے ہم نے پڑھا نا نمبر 8 سے، دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. اب میں یہاں سے پڑھ رہی ہوں اور آپ لوگوں کو ذرا دیکھیے گا انشاءاللہ، میں تلاوت بھی لگاتی ہوں. یہاں سے دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. اب اتنا ہم نے لیسن پڑھا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تو نہیں ہے نا. 9 8 9 10 ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے 3 سے 5 اس کو پڑھ لی تھی منافقوں کی. تو میں یہ آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ ہم نے اتنا لیسن پڑھا انشاءاللہ. اب ایسا ہے کہ آپ لوگ اگر اسی طرح کا مصحف چاہیے آپ لوگوں کو، اچھا میں بتاؤں، یہ دس از کالڈ عثمانی مصحف. اگر آپ کے پاس یہ عثمانی مصحف نہیں ہے، اردو مصحف بھی ہے، وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اردو تھوڑی اس کی جو ہے، جو یہ تھوڑا عربی سٹائل میں لکھا، وہ تھوڑا اردو سٹائل میں بھی لکھا ہوتا ہے جو ایک مصحف ہوتا ہے. اچھا، تو وہ مصحف بھی یوز کر سکتے ہیں، یہ بھی. اور جب بھی آپ لوگ کلاس میں گروپ کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا مصحف ہونا چاہیے جب آپ گروپس میں جائیں گے، جس کے نیچے کوئی اردو نہیں لکھی ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو عربی سمجھ میں آئے. اب آپ پڑھیں گے، اگر جیسے آپ مجھے سنا رہے ہیں گروپ میں، تو کیسے سنائیں گے؟ دس ون، اس کو یوز کریں گے. اور جیسے آپ سنانا، جیسے آپ نے گروپ میں سنایا تو کیسے سنائیں گے؟ وا مطلب وا، اور من سے، الناس لوگوں میں سے، من جو یقول بولتا ہے. یہ آپ کی پینسل اس پہ ہوگی اور یہی مصحف آپ کے پاس ہوگا. آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر، وبالیوم اور آخرت پر، وما ہم اور نہیں وہ مومن. ٹھیک ہے. یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور الذین وہ جو آمنوا ایمان لائے، وما اور نہیں وہ، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم نفسوں کو اپنے، وما اور نہیں وہ شعور رکھتے، فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم تو زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے مرضن مرض میں، ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، بیما ساتھ اس کے جو، کانو تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو. تو اسی طرح سے آپ لوگوں کو سنانا ہے. اب ہم تھوڑا سی ایسا کرتے ہیں، قرأت سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. قرأت لگاتے ہیں. آپ لوگ ایسا کریں، اپنے مصحف کھولی اور سورۃ البقرہ کی قرأت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پینسل لے لیجیے اور ایک ایک اس پہ رکھیے. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، میں بھول نہ جاؤں، میں یہ مصحف کا جو ہے لنک آپ کو بھیج دوں گی. ٹھیک ہے. یہ امیزون پہ ملتا ہے اور $20 کا ہے میرے خیال سے. امیزون پہ عثمانی مصحف، ماشاء اللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کو دیکھ کر. تو انشاءاللہ آپ لوگ یہ انشاءاللہ آپ سنیے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا جی کتنا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ ایک سیکنڈ، ٹیکسٹ مجھے نظر نہیں آ رہا آپ لوگوں کو، شیئر میں آپ لوگ سے کر لوں سلائڈس کو دوبارہ. اچھا جی، آپ لوگوں کو میری سلائڈس نظر آ رہی ہیں؟ الحمدللہ سلائڈس نظر آ رہی ہیں عظمیٰ؟ جی الحمدللہ. تو کیا ہوا، آپ لوگ جب قرأت سنی تھی تو کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں آیا قرأت سننے کے بعد؟ الحمدللہ. اسی طرح سے ہمیں جو ہے آپ لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ لوگ یہ پڑھ لیں پورا تو قرأت سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، قرأت سنیں اور اس کے بعد دیکھیں آپ کے مجھے کتنا سمجھ میں آیا. جب آپ لوگ ایک دفعہ ترجمہ یاد کر لیں تو پلین قرآن لے لیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. جو یہ قرأت کر رہے ہیں قاری حضرات، ریکارڈنگ بس اتنی تھی نا؟ کون سی ریکارڈنگ اسٹاپ ہو گئی بشرا؟ ریکارڈنگ جو قرأت کی تو اتنی ہم نے 3 آیتیں کی ہیں نا آج، تو یکسبون تک میں نے ریکارڈ اسٹاپ کر لی. ٹھیک ہے نا بشرا باجی، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آپ بتا دیجیے. ہاں ہم ضرور دوبارہ بھی ہم قرأت لگا سکتے ہیں، بالکل انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم پلے کر سکتے ہیں. لیکن یہ ابھی ہوتا ہے کہ وہ ایک آیت نا بالکل اس کی آواز گم ہو گئی تھی، اچھا چلیں پھر ٹھیک ہے، میں پلے دوبارہ کر رہے لگا تھے نا دیتی تو ہوں. اس کو دوبارہ پلے کر دیں گے. اچھا ٹھیک ہے، میں دوبارہ پلے کرتی ہوں، آپ لوگ دوبارہ سنیں. ٹھیک ہے میں دوبارہ پلے کرتی ہوں. اچھا جی، ہمیں دوبارہ پلے کرنا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں اس کے اوپر اور اس کو نکالتے ہیں. اب آپ لوگ سنیے گا ٹھیک ہے. ناؤ آئی ایم پلینگ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فرحین آپ میوٹڈ ہیں، اگر آپ کچھ بول رہی ہیں تو سنا ہی نہیں دے رہا ہمیں. سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر عظمیٰ. میں نے میوٹ کر دیا تھا اور میں بہت کچھ بول چکی ہوں. سبحان اللہ. چلیں ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں میں اس کو جائے. ابھی میں آپ سے یہ بولنا چاہ رہی تھی، جو لوگ واقعی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان قرآن آئے تو وہ پلیز گروپس اٹینڈ کریں اور گروپس میں آئیں. گروپ انچارجز ماشاءاللہ اپنا ٹائم آپ کو دے رہے ہیں. آج کل کتنا مشکل ہے ٹائم نکالنا، لیکن وہ صرف آپ لوگوں کو ٹائم دے رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت سارے گروپ انچارجز ہیں جو کہ ٹائم دے رہے ہیں، تو اس کو آپ یوز کریں. شاہدہ باجی آپ کا مائک کھلا ہے، کچھ بولنا چاہیں گی؟ جی جی شاہدہ بول. باجی کو بھی گروپ میں شامل کیا جائے، کیونکہ بالکل شاہدہ آئیے آپ، باجی بالکل آئیے شاہدہ آپ باجی، آپ سب سے عظمیٰ جی پہلے نہیں، عظمیٰ جی نے مجھے نکال دیا ہے اور نکالیے. میں مجھے سبحان اللہ. بالکل مجھے بھول جاتے ہیں اینڈ آئی نیڈ ٹو جوائن دا گروپ. اوکے، نہیں آپ بالکل آ جائیے. دیکھیں اچھا آپ بالکل آئیے اور عظمیٰ آپ کو دوبارہ ایڈ کر لیں گے. ہم نے دراصل آپ لوگ اتنے بڑے بچے ہیں، مطلب بہت زیادہ آپ لوگوں کو آتا ہے، تو ہم نے کہا آپ 2 آئے تو سنائیں گے آ کے، تو پتہ نہیں آپ کو کیسا لگے. تو لیکن اگر آپ آئیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جو لوگ آلریڈی گروپ میں وہ آپ سے بہت سیکھیں گے، کیونکہ وہ نئے لوگ ہیں نا، تو آپ جس طرح سے پڑھیں گے آپ سے سیکھیں گے. تو جو آنا چاہے گروپ میں ضرور آئے، لیکن ہم نے صرف اس لیے کہا تھا کہ پتہ نہیں آپ لوگ آئیں اور پھر آپ کو اتنا وہ نہ ہونا فائدہ. لیکن پلیز آپ ضرور آئیں شاہدہ باجی، آپ کو ایڈ کر لیں گے. عظمیٰ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ایڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی تھینک یو. جزاک اللہ خیر. اچھا جو لوگ اسلام 360 یوز کر رہے ہیں فار مصحف، عربک مصحف بہت اچھا ہے. جو لوگ یہاں امریکہ میں ہیں، پاکستان میں تو عربی مصحف مل جائے گا آپ لوگوں کو. جو امریکہ میں ہیں
ان کے لیے میں لنک ڈال دوں گی انشاءاللہ. امیزون پہ ہے, امیزون پہ جو ہے الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی دیکھ کے, اتنے زیادہ مصحف ہیں آسمانی مصحف, اور اتنی چیپ, مطلب ایسی پرائزز ہیں جو کہ اتنے زیادہ نہیں ہیں پرائزز. تو وہ پرائزز میں $20 میں ہے میرے خیال سے نا, تو وہ بھی آپ کو وہاں پہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ. آج میں اس کا جو ہے لنک ڈال دوں گی, ٹھیک ہے, تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا. اچھا گروپس کی میں بات کر رہی تھی آپ کو, تو گروپس پلیز لیجیے, اور گروپ سے بہت فائدہ ہوگا, آپ کو بہت کچھ سیکھیں گے. اور اگر نہیں گروپ میں ہے تو پلیز آپ مجھے یا کسی اور کو جو بھی ہیں ہمارے ایڈمن میں, ان کو آپ ٹیکسٹ کر دیجیے کہ ہمیں گروپ میں پلیز ایڈ کیجیے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو انشاءاللہ گروپ میں ایڈ کر دیں گے, ٹائمنگس جو آپ کو پھر بتا دیں گے, خود آپ جو ہیں پوچھ لیجیے ان سے گروپس میں آنے کے لیے, ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ کوئی اور کوشچن تو کسی کا نہیں ہے, آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ہمارا ٹائم ابھی تھوڑا سا ہے, لیکن اگر آپ لوگوں کو کوشچن نہیں تو ہم یہاں پہ کلاس ختم کر دیتے ہیں اپنی. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو ضرور پوچھیں. نہیں کوئی کوشچن؟ الحمدللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں جو ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے وہ لائے. اللہم بارک, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے. بارک اللہ فی علمکم وعملکم واوقاتکم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, واستغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.